अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर सुबह पाकिस्तान के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे, और ये हमें यकीन है कि आपका दिन बड़ा शानदार आगाज़ हो चुका होगा आज के दिन का। और हमारी ये दुआ है कि आने वाला दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए, और यूं ही ये वक्त गुजरता रहे और हम खुशियाँ बांटते रहें, आसानियाँ बांटते रहें, क्योंकि आसानियाँ बांटना ही इंसान का बुनियादी एक फ़र्ज़ भी है, काम भी है। इंसान की जो फितरत है उसमें ये चीज़ शामिल है कि उसने आसानियाँ बांटनी। आसानियाँ बांटेंगे तो हमारे लिए भी आसानियाँ होंगी, और फिर सब आसान आसान ही होता चला जाएगा। बिल्कुल जनाब। और आज ये फैसला करना कि आपने दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटनी है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और फिर वीकेंड है, और वीकेंड में बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं, बाहर भी हम जाते हैं और हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं। ड्राइव करते हुए अगर आप थोड़ा सा रास्ता किसी को दे देंगे ना, तो उसके लिए बहुत आसानी हो सकती है। समटाइम रिजवान, हम देखते हैं कि रोड पर जा रहे होते हैं और एक गाड़ी हॉर्न्स देती हुई आती है और हमें ओवरटेक करती है और हम बड़े गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि क्या पता वो किसी इमरजेंसी में हो, उसने कहीं पहुंचना हो। तो आसानी बांटे, लेकिन गाड़ियों को रास्ता देने के साथ साथ एम्बुलेंस का जब भी आप सायरन सुने तो प्लीज़ उसको रास्ता दें, एक मुहज़्ज़ब माशरे की तरह रास्ता दें, बिकॉज़ ज़रूरी है उसको पहले गुजरना, ज़रूरी है किसी की ज़िंदगी बचाना। और अक्सर औक़ात लोग कहते हैं एम्बुलेंस खाली है, तो ये भी रियलाइज़ करें कि वो किसी के घर तो जा रही होगी ना, किसी पेशेंट को लेने जा रही होगी, तो लाजमी एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि लोग जो है वो गाड़ी तेज़ कर लेते हैं कि हम ज़्यादा जल्दी जाते हैं तो शायद हमें भी रास्ता मिल जाए, एम्बुलेंस को भी मिल जाए, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आपने अपनी गाड़ी साइड पे करनी है और उसको रास्ता देना है। और कहते हैं एम्बुलेंस को रास्ता देंगे तो आप एक ज़िंदगी को रास्ता देंगे। और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, और इसके लिए रास्ते की जब बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर आके रुक जाते हैं मामलात, और हमें कोई रास्ता चाहिए होता है, और फिर रास्ता दिखाने के लिए हम ढूंढते हैं कोई एक्सपर्ट, कोई कंसल्टेंट जो हमें बता सके कि सही काम कैसे होगा, हमें क्या करना होगा कि हम अपने इन मामलात को आगे बढ़ा सकें। और जो माली मामलात होते हैं उसमें तो हम वैसे बहुत अच्छे होते हैं कि हमारे माली मामलात हमारे कब्ज़े में रहें, और जितना भी जेब खर्चा, किसी का भी जेब खर्चा वो हम ही कंट्रोल कर रहे हों। अब इसके साथ साथ हम अगर अपने हवाले से बात करें कि जो पैसे हम कमाते हैं या फिर जो भी हमारा मुनाफा होता है, कारोबार हो, हमारी सर्विसेज हो या फिर हमारी नौकरी हो, तो उसका टैक्स हमें पे करना होता है। और टैक्स के हवाले से ये कहा जाता है कि ये वो कीमत है, ये वो हमें रकम है या फिर हमारा ये हिस्सा है जो हम अपने मुआशरे, अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में शामिल होते हैं, और जो हुकूमत हमें फ्राहम करती है उसके बदले में, हमारे टैक्स के बदले में ये सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं। और हुकूमत अपना निज़ाम इन्हीं टैक्स गोशवारों की वजह से, इन्हीं टैक्सेस की वजह से चलाती है। और जैसे ही हुकूमत के टैक्सेस में इजाफा होता है या फिर टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता है, तो कर्ज़ों पर डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा रिजवान, अभी जिस तरह रिजवान टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे, एक जिम्मेदार शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स जमा कराए। एक ईमेल आपको मौसूल हुई होगी और वो ईमेल बड़ी ख़ास है। वो ईमेल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, यानी कि टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराया। और उस ईमेल में प्रॉपरली ये लिखा है कि अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो इसी महीने आपके बिजली, गैस और जो फ़ोन लाइन है उसके कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और अभी भी वक्त है। अगर गलती हो गई है, टाइम से टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए, तो अभी भी आप करा सकते हैं, ताकि आप जो आगे एक तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़े उससे बच सके, और ये जो आपके बिजली, गैस और किसके कनेक्शन है उसके लिए आपको दफातर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, पैसे भी लगाने पड़ेंगे। तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी देना कि हम हर साल टैक्स रिटर्न हमने जमा करवाने हैं, और हमारे मामला तो वैसे के वैसे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल कुछ बेहतरियाँ है, हमारी इनकम में बेहतरी हो, और उसके लिए हम मुख्तलिफ ज़राए भी देखते हैं। अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब, कोई बिजनेस देखते हैं, कोई कारोबार देखते हैं, कोई सर्विसेज फ्राहम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या फिर जिस फील्ड में वो अच्छे हैं उसका स्किल वो डेवलप करने के लिए हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं। तो किसी ना किसी तरह से हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। और जो हमारे बड़े हैं, जो सियाने, वो तो ये कहते हैं कि हर साल इंसान के ना इजाफा ही होता है इन मामलात में, कमी बहुत कम है अगर उसमें कमी आई हो। हाँ, अखराजात भी साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन अब टैक्स को मैनेज करना है। आप अगर अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, अखराजात बढ़ा रहे हैं, तो उसमें टैक्स का हिस्सा, और इस सब को मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने माली मामलात को भी कंट्रोल रखें, हम अपने अखराजात को भी कंट्रोल रखें, और टैक्स
کتنا ضروری ہے، اس پر ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم بات کریں گے میاں محمد رمضان صاحب سے، جو کہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں محمد رمضان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ میاں محمد رمضان صاحب، ٹیکس دینا ہے، ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے، لیکن کچھ شہری جو ابھی ٹیکس نہیں، انہوں نے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے، ان کے لیے یہ بتانا کتنا ضروری ہے کہ فائلر بننے سے ایک شہری کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے یہ سنا نا، یہ بات کی جاتی ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو ایک شہری کو ٹیکس فائلر بننے سے فائدہ ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ جی تھینک یو رضوان صاحب، آپ نے آج بھی مجھے بلایا یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو ایک ٹیکس کی ڈیفینیشن جو میری اون ایجاد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس از اے پرائس آف لیونگ ان اے سویلائز سوسائٹی۔ جب ایک سویلائز سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جب سے سویلائزیشن ایوالو ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سویلائزیشن میں ایک ملک اپنے نظام چلاتے ہیں، اس نظام چلانے کے لیے ایک کاسٹ ہوتی ہے جس میں ہم بہت ساری گورنمنٹ کی سروسز لے رہے ہیں، جیسے روڈز ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سیکیورٹی ہے، ادر گورنمنٹ سروسز ہیں، کامن فیسلٹیز ہیں، ان سب کو انجوائے کرنے کی ایک پرائس ہے۔ اور وہ کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ گورنمنٹس ظاہر ہے ان کے یا تو ملک ایسا ہو جس کے اپنا تیل نکل رہا ہو، اپنے سونے کے خزانے ہوں، اس سے پورا کر سکتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ، یا پھر یہ ہے کہ اب ان کے جو لوگ ہیں جو کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں، اور ٹیکس وہ جو ہوتا ہے اسی سے سارا نظام چلتا ہے۔ تو ٹیکس دینا جو ہے، اگر ہم سویلائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اب پوری ورلڈ ہی اب سویلائزڈ ہے، اب تو جنگلوں والا سسٹم نہیں ہے کہ اپنا شکار کرنا ہے اور کھانا ہے، ہم بہت ساری فیسلٹیز ماڈرن ایرا کی انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکس دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ پہلے کچھ کنٹریز جہاں پہ تیل نکلتا تھا ادھر ٹیکس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بھی ہے، جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، GCC کنٹریز ہو گئے، تو وہاں پہ بھی اب ٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز اتنے بڑھ گئے ہیں، کامن فیسلٹیز دینا، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا جو ہے وہ پیسے سے ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا انفارچونیٹلی یہ المیہ رہا ہے ہمارے ملک کا، پاکستان کا، کہ ہم ٹیکس اتنا اکٹھا نہیں کر سکے جتنا بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرضہ لینا پڑا۔ شروع سے ہی ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، خیال ہے 1970s کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک چلتا جا رہا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اتنا مقروض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے، یا گورنمنٹ ان سے کلیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو اب فار دی لاسٹ مینی ایئرز یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں، جس سے بہت سارا ڈیٹا بھی اکٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو اس میں ابھی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی، پھر IMF ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں کہ جی آپ قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں، اس کو واپس کیسے کرنا ہے آپ نے۔ تو واپس کرنے کے لیے ان کی شرائط یہ تھی کہ آپ اپنا ٹیکس کلیکشن کو بہتر کریں، جس میں آپ نے FBR کی ریسٹرکچرنگ بھی ابھی سنی ہوگی ریسنٹلی، کہ FBR کا پالیسی ونگ اور آپریشن ونگ جو ہے وہ بھی الگ ہو رہا ہے۔ پھر FBR نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات کیے، جس میں 145 ڈسٹرکٹس میں ٹیکس آفیسز جو ہیں وہ فردر قائم کیے جائیں گے۔ IMF نے لاسٹ جو ٹرنچ دیا پاکستان کو قسط کا، اس میں یہ بھی شرط یہ تھی کہ آپ 2 ملین کم از کم ٹیکس، 15 سے 20 لاکھ ٹیکس پیئرز بڑھائیں۔ تو ابھی پچھلے سال سے ٹیکس پیئرز کی تعداد جو ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ سٹرنجنٹ سخت میئرز لیے ہیں، جس میں ایک 2022 میں یہ والی امینڈمنٹ ٹیکس لا میں جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوئی، اس میں یہ تھا کہ جو ٹیکس جس پہ بنتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا بجلی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن اور ٹیلی فون کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا، جس پہ سم بھی بند کر دی جائے گی۔ سم بھی بند کر دی جائے گی، ڈیفینیٹلی ٹیلی فون اور سم جو ہے یہ بھی بند کر دی جائے گی۔ لیکن یہ کس تاریخ تک ہوگا؟ جی تاریخ اس میں بیسیکلی ابھی اس پہ ایکشن شروع ہوا ہے۔ ویسے تو یہ 2022 جو فائنانس ایکٹ تھا، جون میں جو بجٹ آیا تھا، اس میں یہ امینڈمنٹ جو تھی وہ ٹیکس لا میں سیکشن 114B جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا تھا، لیکن اس پہ عمل آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ ابھی FBR جو ہے اس نے اپنی تیاری کر لی ہے اور لوگوں کو نوٹسز بھیجنا شروع کر دی ہیں،
اور اگر 1 مہینے کے اندر اندر کوئی بھی ٹیکس ریٹرن اپنی نہیں فائل کرے گا یا یہ نہیں بتائے گا FBR کو کہ میرے اوپر لائبلٹی نہیں ہے یا میں لائبل نہیں ہوں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا، تو تب اس کا جو گیس کنیکشن یا الیکٹریسٹی کنیکشن جو ہے اور سم جو ہے وہ بلاک کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جب وہ فائل کر دے گا، پراپرلی رپلائی کرے گا، اپنا سرچارج جمع کرائے گا، پینلٹی جمع کروائے گا، اس کے بعد کھول دی جائے گی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مالی سال کا آغاز ہوتا ہے، ایک مالی سال ختم ہوا جون 30 کو مالی سال ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جولائی پہلا مہینہ ہوتا ہے جس کے اختتام تک آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے ہوتے ہیں گزشتہ برس کے، اور اس میں FBR کی جانب سے 31 اگست یا پھر 30 ستمبر تک کی تاریخ میں توسیع کی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ درخواست کی جاتی ہے جی کہ ہمارے معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ ہم فائل نہیں کر پا رہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، ہر مہینہ ایک اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور 31 دسمبر ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے، ایک ایسی تاریخ ہوتی ہے جس کے بعد یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر جرمانے عائد ہوں گے، یا پھر آپ کی جو ٹیکس فائلنگ اگر ہوگی بھی تو اس کو کنسیڈر اس مالی سال کے لیے نہیں کیا جائے گا، اگر کیا جائے گا تو اس کے لیے جرمانہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، یا پھر مختلف پینلٹیز ہیں جو پے کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ میں کیسے آنا ہے۔ 40 لاکھ لوگ 42 لاکھ لوگ پاکستان کے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے، اس کے باوجود ہم بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر رہے ہیں، وہاں پر ہم راضی ہیں ٹیکس پے کرنے میں، ہم شکایت بھی کریں گے کہ اس بل میں بھی ٹیکس آ گیا ہے، ہم نے یہ چیز خریدی ہے اس میں بھی ٹیکس ہے، اور اگر ہم گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی زمین خرید رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اضافی ٹیکسز دے رہے ہیں، وہاں پر ہم اضافی ٹیکسز دیتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہاں تھوڑا سا دل پہ بوجھ بڑھتا ہے کہ یہ زیادہ پیسے جا رہے ہیں، اگر فائلر ہوتے تو شاید آج 20,000 یا 30,000 کا ہمیں فائدہ ہو جاتا۔ اس وقت ایک چھوٹے سے فائدے کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن جو ایک بڑے کینوس پر ہمارا فائدہ ہے، بطور قوم ہمارا فائدہ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، ہیزیٹیشن ہے، یا پھر علم نہیں ہے؟ جی، اس میں ہم اوور آل ایز اے سوسائٹی ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز جو ہیں وہ بننا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ہی لوگ جب دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں وہاں پہ قانون کو بہت زیادہ فالو موٹر وے پہ چلے جائے تو ہماری جو خالی روڈ کے اوپر بھی انڈیکیٹر دے کہ ہم نے لے جی ڈیفینیٹلی۔ تو اس میں ہماری جو لا امپلیمنٹیشن ایجنسیز ہیں ان کا بھی کردار ہے، اوور آل ہماری سوسائٹل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی ہم اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے، تو یہ وجہ ہے اس کی۔ اور ٹیکس ڈیفینیٹلی ایک مشکل چیز ہے، کسی دنیا میں کہیں بھی ٹیکس دینا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، لوگوں کی جیبوں سے یہ زبردستی ہی نکلوانا پڑتا ہے، تو ایسا ہی کلچر ہمارے بھی ہے۔ اور پھر گورنمنٹ نے کچھ انسینٹیوز اناؤنس کیے، جیسا کہ آپ پراپرٹی ٹرانسفر کرواتے ہیں تو اس میں ٹیکس کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ایون جو ٹرانسفر کرتا ہے اس کے لیے بھی اور جو ٹرانسفری ہے اس کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، جیسے آپ سروس پرووائڈر ہیں تو آپ اگر فائلر ہیں یا ATL لسٹ میں اگر آپ ہیں تو آپ کا ٹیکس کم ہے، اگر نہیں ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے۔ پراپرٹی میں تو بہت زیادہ 3 ٹائمز 4 ٹائمز فرق ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ پھر آپ بینک میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اگر نان فائلر ہے تو 50,000 سے زیادہ اگر ڈرا کرتا ہے تو اس پہ بھی زیادہ ٹیکس ہے۔ پھر اگر کسی کا کوئی باہر ریمیٹنس کرنی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ ٹیکس ہے۔ تو دیر آر مینی پروویژنز جس میں نان فائلر کے لیے پینلٹی رکھی گئی ہے۔ ایون دین لوگ جو ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کاسٹ پے کر دیں لیکن ٹیکس سے کہیں نہ کہیں بچ جائیں۔ شاید ورڈ کو اتنا خوفناک طریقے سے سمجھا ہے، بیکاز ہم اگر ویسٹرن ممالک میں بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہاں ٹیکس بہت زیادہ ہے، 40% ٹیکس ہے، تو وہ ٹیکس کو اتنا خوفناک طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں اس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ میاں محمد رمضان صاحب، آپ نے بتایا کہ ATL لسٹ، ATL لسٹ کیا ہوتی ہے؟ اور ایک اور چیز جس طرح آپ نے کہا کہ رواں ماہی اگر آپ ٹیکس نہیں پے کر آپ کے اس میں نہیں بریکٹ میں آتے، وہ بھی آپ نے FBR کو بتانا ہے، اور ٹیکس گوشوارے جمع بھی کروانے ہیں اگر آپ اس بریکٹ میں آتے ہیں، وہ طریقہ کار بھی اور ذرا اس ATL لسٹ کے حوالے سے بھی بتا دیجیے۔ جی ATL لسٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ، وہ FBR جاری کرتا ہے، جو کہ ہر سنڈے کو رات 12 بجے اپڈیٹ ہوتی ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے آپ ATL لسٹ میں نہیں آتے اگر ڈیو ٹائم میں آپ نے نہیں جمع کرائی۔ جیسے ابھی جو ATL لسٹ ہے وہ جو ٹیکس ایئر 2022 جو 30 جون 2022 کو اینڈ ہوا تھا اس کی بیس پہ اپڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی ATL لسٹ میں آنا ہے تو آپ کو ٹیکس ایئر 2022 یعنی 30 جون 2022 کو جو سال ختم ہوا تھا اس کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو پھر آپ ATL لسٹ میں آئیں گے، اور ATL لسٹ میں بھی جسٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے نہیں آئیں گے، آپ کو ایک سرچارج جمع کروانا پڑے گا، جو کہ اگر انڈیویجول پروپرائٹر ہے یا انڈیویجول ہے، سیلریڈ انڈیویجول ہے تو اس کو 1000 روپیز ساتھ جمع کروانا ہوگا، تو تب وہ ATL لسٹ میں آئے گا۔
اور اگر کوئی بزنس اینٹی ہے اس میں پارٹنرشپ ہے تو وہ 10,000 ساتھ جمع کروائیں گے تو تب ATL لسٹ میں آئیں گے. اگر کمپنیز ہیں تو ان کو 20,000 جمع کروانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال 1 مارچ کو ایئر بیس ہے وہ چینج ہوتی ہے. اس سال جیسے ابھی ٹیکس ایئر 2023 کی ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں جو کہ 30 جون 2023 کو ختم ہوا تھا. اس کی بیسس پہ جو ATL لسٹ ہے جنہوں نے ڈیو ٹائم میں ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہیں ان کی ATL لسٹ 1 مارچ کو اپلوڈ ہوگی. اور جنہوں نے اب ڈیو ٹائم میں نہیں کی اور اب لیٹ فائل کریں جی گے وہ یعنی پھر کہ سرچارج جمع کروائیں گے 1 مارچ کو. لیکن کیا وہ آئیں گے اس لسٹ میں؟ نہیں آئیں گے. جنہوں نے ٹیکس ریٹرن اپنی ڈیو ڈیٹ میں نہیں جمع کروائی جیسے 31 اکتوبر 30 سپتمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے فار انڈیویجولز پروپرائٹرز اور کچھ کمپنیز کے لیے بھی 30 سپتمبر لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے. اس میں 1 مہینے کی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس دفعہ. اور اس کے بعد اگر کسی نے نومبر میں کروائی ہے یا ابھی بھی کروا رہا ہے تو وہ ATL لسٹ میں نہیں آئے گا. یعنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے وہ ATL لسٹ میں نہیں آئے گا. ہاں اس کے ساتھ اگر وہ 1 مارچ کو سرچارج جمع کروائے گا تو تب ATL لسٹ میں فائل کرے گا. ایک اور آپشن بھی تو ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے فائل کرتے آ رہے ہیں اور اگر وہ مقررہ مدت میں فائل نہیں کرواتے جی اور وہ سال کے کسی بھی حصے میں جا کر اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر میں یا جنوری میں جا کر فائلنگ کروا لیتے ہیں اپنے گوشوارے جمع کروا لیتے ہیں تو وہ آلریڈی جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام ہوتا ہے وہ ان میں دوبارہ ایڈ آن ہو جاتا ہے بغیر کسی سرچارج کے یا پھر انہیں بھی سرچارج سب کو سرچارج جمع کروانا پڑے گا. 1 مارچ کو لسٹ اپڈیٹ ہوگی. جیسے آپ نے اگر ٹیکس ایئر 2022 اس کی ریٹرن تو ٹائم پہ فائل کر دی اور آپ ATL لسٹ میں ابھی بھی ہیں اور 28 فیبرری تک ATL لسٹ میں رہیں گے. لیکن 2023 سال جو کلوز ہوا ہے اس کی آپ نے ٹیکس ریٹرن سپوز ٹائم پہ نہیں فائل کی ابھی تک بھی نہیں کی یا اب اس کے بعد کریں گے یا آج بھی ایون کر دیں گے تو آپ ATL لسٹ میں 1 مارچ کو نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ سرچارج جمع نہیں ہوگا. ایک اور پرابلم ہے اب چونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی جاب شروع کیا یا اپنا بزنس شروع کیا تو ہم نے پہلے سال کے گوشوارے جمع کروا دے لیکن ساتھ ہی FBI کی طرف سے ایک ای میل آ جاتا ہے کہ اس مالی سال 2023-24 کے تو آپ نے جمع کروا دیے یا 22-23 کے جمع کروا دیے 21-22 کے مسنگ ہیں 20-21 کے مسنگ ہیں 19-20 کے مسنگ ہیں ان کا کیا پروسیجر ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. یہاں پہ کچھ بیسیکلی ہارڈ شپ آ جاتی ہے کہ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاملات 1 سال کی فائل کر دیں تو FBR پچھلے 6 سال تک فردر اس کو نوٹس کر دیتا ہے. جیسے ہی آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں اگر سپوز آپ نے 1 سال کی کر دی ہے تو FBR پچھلے 5 سال کے نوٹس جو ہے وہ آن لائن آپ کو بھیج دے گا. پھر آپ کو ان کی بھی ورکنگ کرنی پڑے گی یا آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں ان سالوں میں بزنس نہیں کر رہا تھا یا میری انکم جو تھی وہ بلو ٹیکسیبل لمٹ تھی. جیسے ٹیکسیبل لمٹ ہے ایک 4 لاکھ لمٹ ہے بزنس انٹرپرائزز کے لیے 6 لاکھ سیلریڈ پرسن کے لیے ہے. 6 لاکھ سے اگر کم ہو تو دین یو آر ناٹ لائبل. اس میں اور بھی بہت ساری جی پر ایئر کی بات ہے یعنی 50,000 پر منتھ 50,000 پر منتھ جس کی اس سے انکم کم ہے. لیکن اس میں کچھ اور بھی شرائط ہیں جیسے 1000 cc اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو تب بھی آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. 250 اسکوائر یارڈ کا اگر کوئی پلاٹ ہے آپ کے پاس تو تب بھی آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. جو میونسپل کارپوریشن کی ٹیریٹری میں ایک جگہ آتی ہیں اس میں اگر فلیٹ ہے تو تب بھی آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اس کے علاوہ تمام پروفیشنلز اور اگر کہیں ٹریول کیا ہوا جی ٹریول کیا ہوا ہے وہ بھی. اس کے علاوہ تمام پروفیشنل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہوتے ہیں نہیں اس کی ٹیکس ریٹرن نہیں اگر آپ کی کوئی ود ہولڈنگ ہو جاتی ہے کوئی کہیں بھی آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے کسی بھی بد میں تو تب بھی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لائبل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ تمام پروفیشنل باڈیز کے جو ممبرز ہیں جیسے انجینئرنگ کونسل کے جو ممبرز ہیں انجینئرز جتنے ہیں ان کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے. جو قانون دان ہیں لائرز ہیں ٹیکس بار کے یا دوسری بار ایسوسیشن کے کوئی ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. پھر جیسے ہم کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں ICMAP کے ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسیشن یا ICAP کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو بہت سارے پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن پھر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایسوسیشنز کے جو ممبرز ہیں تو بہت ساری تعداد ہے جو کہ ہم پھر بھی کچھ لاکھ کو بہت زیادہ لوگ کمپلائی نہیں کر رہے. اس کے لیے کچھ FBR ابھی سختی کرے گا
اور آئی ہوپ کہ جو اس سے زیادہ ٹارگیٹ سختی کرے گا۔ جو ٹارگیٹ ہے 2 ملین ٹیکس پیئرز کو بڑھانے کا، ویسے ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 4 ملین فائلرز تھے، اس سختی کی وجہ سے ابھی 5.4 ملین فائلرز ہو گئے، ATL لسٹ میں آ گئے۔ واہ زبردست، So, میاں محمد رمضان 1.4 ملین کا اضافہ ہوا، اور بلکہ ابھی بھی جو ہے اور اضافہ کرنے کا ان کا ٹارگٹ ہے، 15 لاکھ افراد کو مزید ایڈ کرنا ہے ٹیکس نیٹ میں۔ میاں محمد رمضان صاحب، بہت سے لوگ ٹیکس اس وجہ سے بھی فائل نہیں کرتے کیونکہ پروسیجر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے اور ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے کوئی پرسن، تو ان کو اس کو الگ پیسے دینے پڑتے ہیں اور جو ٹیکس جو اس پہ سر چارج ہوگا وہ الگ پے کرنا پڑتا ہے۔ یہ سسٹم ایزی بنانا کتنا ضروری ہے، یہ فارم ایزی بنانا کتنا ضروری ہے کہ ہر بندہ اس کو فائل کر لے؟ ہے وہ ایزی، لیکن کچھ ٹرمز ایسی ہیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے۔ جی، یہ اس میں ڈیفینیٹلی ہم لیک کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ لیک کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے نارمل جو بزنس مین ہیں، چھوٹے تاجر ہیں یا باقی بھی ایک عام بندہ سیلریڈ پرسن ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ بہت مشکل فارم ہے، اس کو آسان بنانا چاہیے، کچھ چھوٹا بلکہ فارم۔ یہ ایک اچھا بزنس ہے کہ لوگ ایز اے تھرڈ پارٹی جو ہے پراپر آپ کو بتاتی ہے کہ ہم ٹیکس آپ کے ریٹرنز فائل کر دیں گے۔ جی، وہ تو بیسیکلی کرتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے اتنی آسانی ہونی چاہیے کہ اس کو، ویسے تو ٹیوٹوریل وغیرہ انہوں نے ویب سائٹ پہ دیے ہیں، لیکن ہر کوئی اتنا اس میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو فائل کر سکے، اس کو آسان بنانا چاہیے۔ کچھ اردو میں فارمز کی بھی تجاویز تھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انگلش، ویسے تو ہم سب انگلش میڈیم ہماری ابھی پہلی کلاس سے ہی لاگو ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ اردو میں اگر فارم ہو جائے تو وہ ہم سبمٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو اس پہ بھی FBR کو کام کرنا چاہیے، آسانیاں بھی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں تو پیشگی اخراجات کی مد میں آپ کی کٹوتی، اس کو اب مینشن کرنا ہے یا پھر وہ اخراجات جو آپ نے کیا وہ ایسی ٹرمینالوجی سے ذرا مشکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہم ذرا کچھ ایگریکلچر کی بات کر لیں۔ جی، ایک بڑا شعبہ ہے ہمارا، اور ایگریکلچر میں جیسے منتھلی انکم ہے یا ایئرلی انکم ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا سیلری کلاس کا یا پھر سروسز کا جو بینک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، ایک دوسری آرگنائزیشن انوالو ہوتی ہے اندازہ۔ ایگریکلچر میں ٹیکسز کا نفاذ اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، بڑا سیکٹر ہے ہمارا، اور خاص طور پہ اس میں اگر آپ ریئل اسٹیٹ پہ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں۔ جی، ریئل اسٹیٹ میں تو بیسیکلی ود ہولڈنگ ٹیکسز یا کلیکشن ایٹ سورس جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹرانزیکشنز پہ۔ ایگریکلچر سیکٹر کی جہاں پہ تک بات ہے تو یہ ایک پروونشل ڈومین ہے۔ اچھا، ایگریکلچرل اور ٹیکس اور سروسز پہ ٹیکس جو ہے یہ پروونشل ڈومین ہے۔ ایگریکلچرل تو پہلے سے ہی پروونشل ڈومین تھی، اور سروسز پہ ٹیکس جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد 2010 کے بعد پروونشل ڈومین ہو گئی۔ اب اس میں ٹیکس ہے ڈیفینیٹلی، لیکن پروونشل اتھارٹیز جو ہیں وہ اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کو پراپرلی لیا جائے۔ کچھ لوگ پہلے تو ایگریکلچرل انکم دھڑا دھڑ ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ کون سا کوئی پوچھے گا کیونکہ وہ پروونشل ڈومین ہے، لیکن یہ 2013-14 میں انکم ٹیکس لا جو فیڈرل ہے اس میں یہ ڈالا گیا کہ کوئی ایگریکلچرل انکم اگر ڈکلیئر کرے گا، جتنی بھی کرے گا، تو وہ کورسپونڈنگلی پروونشل اتھارٹی کے پاس ڈکلیئر ہونی چاہیے، تب آپ ایگریکلچرل انکم ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ انفورسمنٹ جو ہے تھرو فیڈرل لا ان دی پروونشل لا جو ہے وہ کورسپونڈنگلی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے۔ تو ایگریکلچرل ہے تو پروونشل ڈومین، یہ لا میکرز نے ایسے بنایا کیونکہ شروع میں ہمارے جو لا میکرز تھے وہ زیادہ بہت شکریہ محمد رمضان صاحب۔ محمد رمضان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کے حوالے سے۔ ٹیکس نیٹ تو بڑھنا ہے اور ٹیکس نیٹ ہمیں ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی پے کریں یا پھر انڈائریکٹلی پے کریں۔ بڑی سادہ سی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ آپ خوش ہو کے کر لیں یا پھر آپ روتے ہوئے کریں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم آسانی سے وہ کر لیں اور پھر حصے دار بنیں۔ نہیں کریں گے تو زیادہ پریشانی ہوگی، کیونکہ رواں ماہ اگر آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے، بجلی، گیس اور موبائل فون کنیکشن آپ کا منقطع کر دیا جائے گا، سم بلاک ہو جائے گی، میٹر آپ کا کٹ جائے گا، پھر اس کے لیے آپ بار بار چکر لگانے پڑیں گے، پیسے بھی لگیں گے، پی ٹی اے اپرووڈ فون بھی نہیں چلیں گے پھر۔ بالکل جناب، سو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایسی 3 بہنوں کی جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی تو کی ہے لیکن پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے، مہوش، سہرش اور ماہنور، ایک تو میری ہم نام بھی ہیں۔ سو اگر ہم بات کریں کھیلوں کے میدان کی، خواتین ہر جگہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، لیکن 3 بہنیں جب مل کے آگے بڑھتی ہیں نا تو کچھ ڈیفرنٹ ہی کرتی ہیں اور ایسا پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں کہ سارے آشش کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں جی اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ کی، جس میں 3 بہنوں نے
अंडर 11 की कैटेगरी फाइनल में पाकिस्तान से जो महानूर अली हैं उनका मुकाबला भारतीय खिलाड़ी से था और उन्होंने उनको शिकस्त दी। महविश ने अंडर 15 की कैटेगरी में कैनेडियन हरीफ को शिकस्त दी। और इसी तरह से इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली तीनों बहनें महविश, सहरिश और महानूर अली हमारे साथ पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल की फातेह ये तीनों स्क्वाश प्लेयर्स। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को कि आपने कामयाबी समेटी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी थी इस इवेंट के लिए? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हमें बुलाने के लिए और इतनी इज्जत देने के लिए। महविश, सहरिश और महानूर, ये बताइएगा कि सबसे पहले स्क्वाश का शौक किसको हुआ? किसने कहा कि मैंने ये गेम खेलनी, और बाकी सब ने जो है वो उसको क्या फॉलो किया? जी, स्टार्टिंग में मेरे भाइयों मैंने स्टार्ट लिया था, फिर मेरी बहनों ने हमें देख देख के आगे आई है। तो स्टार्टिंग में तो हाँ, भाई और मैं एक साथ गेम खेलते थे। फिर 1 साल बाद के कुछ महीने बाद महानूर ने भी हमारे साथ स्टार्टिंग ली। फिर सबसे लास्ट में हमारे साथ सहरिश ने स्टार्टिंग ली, और सहरिश बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्लेयर बनी है। बहुत अच्छे प्लेयर्स बनिए, ये तो हमें रिजल्ट्स बता रहे हैं कि आप कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। और इंटरनेशनल इवेंट, इससे कबल पाकिस्तान में आपने इवेंट्स खेले हैं और उसमें भी नंबर 2 पर हैं हमारे साथ। और पाकिस्तान की नंबर 2 वुमेन कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इतना आसान मुकाबला नहीं होता। हमारे नेशनल लेवल पर भी स्क्वाश मुश्किल गेम है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या डिफरेंस है हमारे लोकल इवेंट्स का और इंटरनेशनल इवेंट का? इतना डिफरेंस नहीं, हमारे नेशनल प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और जैसे मैं अंडर 19 नंबर 1 हूँ और वुमेन में मैं थर्ड पर हूँ, तो हाँ, नेशनल में भी बहुत ज़्यादा टफ मुकाबले होते हैं और इंटरनेशनली तो और भी टफ हो जाते हैं। और दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि हमें एक्सपोजर नहीं मिला हुआ और इंटरनेशनल प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, उनकी गेम पे डिफरेंट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह हमें और भी एक्सपोजर मिले, और हम भी उनसे कम नहीं है, बस ये है कि हमें थोड़ा पॉलिश करना होगा, थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी। अब जरा रुक करते हैं महानूर और सहरिश का, उनसे भी जानते हैं कि क्या बड़े बहन भाई उनकी इंस्पिरेशन थी, या उन्होंने कहा कि गो विद द फ्लो, जिसमें सब कर रहे हैं हम भी ये करते हैं, या उनको ये गेम पसंद थी? या महानूर फिर और ये भी हो सहरिश, सकता है ना कि क्या खेलते होंगे, हम खेल के दिखाते हम हैं। खेल के दिखाते हैं, जैसे छोटे बहन भाई आते हैं ना, कहते हैं अब हम बताएंगे क्या करना है। तो महानूर और सहरिश, क्या आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बड़े बहन भाई थे या कोई और जो थी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? दोनों जवाब दीजिएगा। मेरी तो इंस्पायरेशन मेरे बड़े बहन भाई थे। मैंने उनको देखा कि कैसे वो कामयाब हो रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी स्टार्ट कर लूँ। मेरा बचपन से शौक था स्क्वाश खेलने का, तो फिर ये लोग जब खेलना इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे भी बहुत शौक हुआ कि मैं भी खेलूंगी, मैं भी इनसे अच्छी प्लेयर बनूंगी, और आज मैं गोल्ड मेडल आई हूँ। जबरदस्त गोल्ड मेडल आई। तो फिर खाती क्या है पहले ये तो बताए ना? तीनों बहनें अपनी, एक तो फिटनेस के लिए और दूसरा चूंकि टफ गेम है इसमें स्टेमिना बहुत ज़रा चाहिए होता है, ख़ासतौर पर आप जो इसमें क्विक रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। क्या एक्सरसाइज है, डाइट क्या है? एक्चुअली स्पोर्ट्स स्क्वाश जो है, स्क्वाश ऐसी स्पोर्ट्स है कि उसमें आपकी फुल माइंड भी यूज़ हो रहा होता है, आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है खेलने में। तो उसके लिए आपने डाइट भी बहुत अच्छी लेनी होती है, फिटनेस भी बहुत अच्छी करनी होती है। तो आपके जितने मसल्स यूज़ हो रहे थे उसको फिर दोबारा वो एनर्जी रिगेन करने के लिए आपने वो डाइट अच्छी लेनी होती है। तो ये है कि डाइट का इसमें बहुत अहम रोल है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप प्लेयर भी नहीं बन पाओगे। अच्छा, तीनों बहनें क्या आपस में भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस में मुकाबला करती हैं, एक दूसरे को गाइड करती हैं, ट्रिक्स बताती हैं कि ऐसे कर लो तो फ़ायदा होगा, ऐसे कर लेंगे तो जीत जाएंगे? क्या आपस में भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करती हैं? प्रैक्टिस बिल्कुल अलग अलग होती है? हम तीनों प्रैक्टिस एक साथ ही करते हैं, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है और जो हमारी जो घर में होता है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और ट्रेनिंग तो हम करते हैं एक साथ। हम एक दूसरे के लिए कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं और बताते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है, आपकी ये मिस्टेक है, ये बेहतर करना है। मतलब कोर्ट के अंदर भी, प्रैक्टिस में भी, और घर की जो भी चिट चैट होती है उसमें भी स्क्वाश की बातें डोमिनेट करती होंगी।
तो हमें ये तो बताइए हमारे नाज़रीन को कि इस एज में पढ़ाई भी मैनेज करनी है, फिर बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं बच्चों के जो कि उन्हें पूरे करने होते हैं, उन्हें ट्रैवल करना होता है, उन्हें अपने कज़न से मिलना होता है, मुख्तलिफ इवेंट्स करने होते हैं, तो किस तरह से ये इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है? ज़रा मुश्किल नहीं हो जाता कि पढ़ाई भी करनी है, साथ स्कूल भी जाना है, एग्ज़ाम्स भी हैं, फिर चूँकि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि शादियों का एक सीज़न आता होता है जब सर्दियाँ आती हैं, लेकिन रिजवान इसमें एक फायदा हो जाता है ना, एक चीज का आपको बेनिफिट होता है जब आप तीनों बहनें बल्कि भाई भी इसी फील्ड में है तो सब मिलके खेलते हैं, तो एक फैमिली टाइम भी आप साथ एंजॉय करें, वो फैमिली टाइम घर में भी आपको मिल रहा है और कोर्ट में भी आपका फैमिली टाइम है। तो जो पेरेंट्स की टेंशन होती है ना कि जब एक बच्चा अकेले बाहर खेलने जाता है तो वो पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो जाती है कि सारे बहन भाई मिलकर जा रहे हैं, साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा भी है और ये भी टेंशन खत्म है कि बच्चे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसी 3 बहनें मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया स्कॉटिश जूनियर चैंपियनशिप में, स्कॉश चैंपियनशिप में, और महानूर, सहरिश और महविश हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो ये बताइएगा, जिस तरह रिजवान आपसे पूछ रहे थे कि बैलेंस किस तरह करती हैं, पढ़ाई भी है, प्रैक्टिस भी है, फिर इन चैंपियनशिप्स के लिए आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जाना होता है, तो मैनेज किस तरह होता है? आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये होता है कि ज़्यादातर लोग हमसे यही पूछते हैं कि आप पढ़ाई को और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करते हो। तो हाँ, थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा टफ हो जाता है, बट अगर आप करने की कोशिश करो तो आप कर सकते हो ये कि आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। जिस तरह मैं हूँ, मैं ऑनलाइन स्टडीज़ कर रही हूँ A-levels बिकन हाउस से, सो होमब्रिज पूरा एक सिस्टम है मेरा, मेरे टीचर अच्छे हो, मेरे साथ पूरी हेल्प करती है, तो मैं उससे पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी 2 बहनें भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती है। तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में कहती हूँ इतना मुश्किल नहीं है हैंडल करना, फिर स्टडीज़ को भी टाइम पर। हाँ, आपने जैसे बोला कि फंक्शंस वगैरह कैसे अटेंड करते हो, तो मैं आपको एक सच बात बोलती हूँ, हम फंक्शंस के लिए बिल्कुल नहीं जाते, चाहे कहीं फैमिली में भी हो, कुछ भी हो, हम अपना टाइम एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ स्पोर्ट्स टूर्स वगैरह एंजॉय करते हैं। सही बात है। और ये है कि ज़्यादा कहते हैं कि अब चूंकि स्टार्स बन गई हैं तो इसलिए हमारे इवेंट्स पे नहीं आती हैं, तो अब पता नहीं कब आएंगी हमारे इवेंट पर। अच्छा, ये तो बताइए ना, हम मानूर से ये जानेंगे। मानूर, आप बताइएगा सबसे ज़्यादा कोर्ट के अंदर, स्क्वाश कोर्ट के अंदर और बाहर अग्रेसिव कौन है तीनों में से? हम तीनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महविश है, क्योंकि वो जो मैच में जैसा खेलती है और ओपोनेंट से जैसा, मतलब वो रेफरी से अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ती है, तो मैं चाहती हूँ मैं भी उस तरह मतलब प्लेयर पे भारी होकर खेलूँ, मतलब उससे डरूँ ना। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे सख्त दिल से खेलती है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं खेला जाता, पता नहीं क्यों। तो मैं चाहती हूँ मैं उसी तरह खेलूँ, लेकिन पता नहीं एग्रेसिव सबसे ज़्यादा महविश खेलती है। तो ऐसे होता भी है ना कि जो बड़ी बहनें होती है वो इंस्पिरेशन होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके तरीकाकार से, छोटी बहनें इंस्पिरेशन भी लेती हैं। तो अभी वो अंडर 15 की कैटेगरी कभी में, ऐसा भी होता है ना कि कोई बात नहीं, हमारी बड़ी बहन है, संभाल लेगी, हम ऐसे हाँ, ही वो खेलेंगे। कहते हैं ना हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, अभी वो संभाल लेगी सारी चीजें। ऐसे भी तो बच्चे करते हैं ना कि घर से अपने बड़ी बहन भाइयों को ले आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आगे किस इवेंट की तैयारी जारी है, आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और कहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं? आगे इवेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, नेशनल इवेंट्स भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल टारगेट है वो ऑस्ट्रेलियन जूनियर, जिसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। और इसमें हमारी एज कैटेगरी डिफरेंट होगी, लाइक मैं 17 खेलूंगी तो सैरिश 15 खेलेगी, महानूर 13 खेलेगी, क्योंकि हम एक एक लेवल पर आगे जा रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है, टफ भी हो जाता है। तो उसके लिए हमने और टफ ट्रेनिंग करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा टाइम हमने स्क्वॉश को देना है, तो उसके लिए हम और भी मेहनत करेंगे। और अगला ये साल तो बहुत बिजी रहेगा इंशाल्लाह। अभी तो साल का आगाज है, अभी तो पूरा साल बाकी है और बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। जो सैरिश, अपने इवेंट के हवाले से, इस सफ़र के हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को, इसमें सबसे मुश्किल मैच क्या था और वैसे स्क्वाश में सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको? सबसे मुश्किल मैच इसमें मेरा 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज का मैच था, जिसमें मैंने जापानीज लड़की के साथ 3-2 किया था और 16-14 जीती थी। बहुत क्लोज मैच था, वो ऑलमोस्ट इक्वल था, बिल्कुल एक एक पॉइंट के लिए लड़ रहे थे हम दोनों। और जैसे ही जीती मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जीत गई। बहुत मुश्किल मैच था वो, सबसे ज़्यादा। अच्छा, रोने भी लगी थी। ये भी जो है ना एक इमोशनल बड़ा मोमेंट होता है, शेयर किया। मुझे ये बताइएगा कि
तीनों बहनों का सबसे कोई टफ मोमेंट, सबसे कोई फनी मोमेंट, समटाइम्स जीत के भी खुशी के आंसू होते हैं ना रिजवान, तो वो कोई खुशी के आंसू वाला कोई ऐसा बड़ा डिफरेंट मोमेंट जो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, वो शेयर करना चाहेंगी? तो ये था कि हाँ, सैरिश को मैं कहना चाहूँ कि वो उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा उसके मैच इतना इन्वॉल्व हुई थी कि 2 ऑल 10 ऑल 11 ऑल, मैं कहती हूँ मेरी सिस्टर ने बहुत जब आप 11 ऑल 12 ऑल चल रहे होते हैं या कोई लीड में होता है या मैच बॉल लीड होती है, तो उस टाइम आपका दिल कहता है कि बस छोड़ दो, लास्ट पॉइंट है, यू कांट डू इट। लेकिन मेरी बहन ने जैसे माइंड के साथ उसने अपने माइंड स्ट्रांग रखा, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखा, और जब वो जीती है, बाहर निकली है, सो शी वॉज क्राइंग, तो मैंने उसे हक किया, मैंने कहा आप रो क्यों रहे, आप जीत गई हो। कहती है महविश मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बोला आप क्यों डरी हो? कहती है जब वो मुझसे लीड हुई, मैंने कहा मैं तो हार जाऊंगी, फिर मैं क्या लेकर जाऊंगी पाकिस्तान के लिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आप जीत गई हो। तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। और मेरा वो वाला मोमेंट था जब मैं PSA जीती, और ये था कि मेरे साथ कोई पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं थे, मेरे साथ सिर्फ मेरा भाई गया था, और मैं वो इवेंट जीत कर आई थी। बाबा और मामा को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचकर हार जाएगी, बट जब मैंने फाइनल जीता, वो भी 3 स्ट्रेट, सो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था। और महानूर? मैं अपना पहला इंटरनेशनल इवेंट जीती थी मलेशिया में। मेरे साथ कोई नहीं था, ना अबू थे, ना अम्मी थी, ना कोई बहन भाई था, और सिर्फ कोच थे मेरे साथ। तो मैं पहली बार मेरा कोई फॉरेन टूर था। मैं डरी भी हुई थी कि अगर हार गई तो फिर दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जब हार जाते हैं तो दूसरा चांस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ही मैं वो जीती, मैंने पापा को कॉल किया, और मैं मतलब खुशी के आंसू थे, या फिर आप जो भी कह लें, मतलब टाइम डिफरेंस होता है, तो ये लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे, और मैं मैच जीत चुकी थी 10 बजे। तो ये सारे उठे हैं, सब चीखें मारने लगे। तो उस टाइम बहुत एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जीतते हैं, वो अलग सी खुशी होती है। अच्छा सैरिश, अब आप अपना जो दोनों बातें बताई हैं ना, महविश ने भी और मानूर ने भी, अब सैरिश आप अपनी कहानी खुद बताएंगी। महविश ने मेरी सारी कहानी बता दी, जैसे ही यही और एक मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कैसे हमारे लीग मैचेस थे, तो मैं इंडिया की लड़की से मतलब सेमीफाइनल हार गई। बस वो सबसे बुरा मोमेंट था। मुझे लगा कि बस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने कहा कि मैं ब्रॉन्ज भी जीत सकती हूँ। मैं एक इंडिया की लड़की से जीता है, एक हारा है, तो मैंने कहा कि नहीं, ब्रॉन्ज भी तो मेडल है ना। बिल्कुल ऐसे ही, सही हो ब्रॉन्ज भी गया, मेडल है। सही। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के। हम कहते हैं ना कि हार जाते हैं तो फौरन मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे कोचेस होते हैं, और अगर घर में ही हमारे ऐसे स्टार्स मौजूद हों जो कि उसी गेम को खेलते हैं और उसी गेम की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तीनों बहनें स्क्वॉश प्लेयर्स हैं, भाई भी खेलता है। पेरेंट्स की तरफ से इंस्पिरेशन आई, या क्या रीज़न थी जो स्टार्ट की? क्योंकि ये जो एज होती है, इसमें आप एक गेम पे जो है ना स्टिक नहीं रहते। कभी दिल चाहता है फुटबॉल खेलें, कभी दिल चाहता है हॉकी खेलें, कभी दिल चाहता है कोई और गेम खेलें, और कभी दिल चाहता है कुछ ना खेलें। तो ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से? पेरेंट्स ने कहा कि ये खेलना है, या खुद से सोचा कि चलो ये खेलते हैं? हम तो पेरेंट्स, तो मेरे अब्बू खुद एथलीट रह चुके हैं ना, तो हमें वो मतलब सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के लिए हमें ले जाया करते थे। स्क्वॉश, बैडमिंटन, या फिर एथलेटिक्स जो हो गया। तो ज़्यादातर लोगों का एक गेम, जैसे आपने कहा, टिकते नहीं है। तो हम जब एक गेम में इंटर हुए, जब स्क्वॉश से हमारा वो दिल लगा, जब जुनून आया, तो फिर अब इसे छोड़ने का, अब हम एक दिन नहीं खेलते तो हमें कुछ होता है कि एक दिन ना खेले तो गेम डाउन हो जाएगी। मतलब अब हम प्रोफेशनल हो गए ना, ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल नहीं खेलते। जब प्रोफेशनल आप स्टार्ट करते हैं तो फिर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी सी एज में ये लफ्ज सुन के ना कि आप प्रोफेशनल हो चुके हैं अब माशाल्लाह, और अभी तो और बहुत सारे इवेंट्स आने हैं। तो इतना ये तो बताइएगा, सैरिश को मैं फिर मुखातिब करूंगा। सैरिश बहुत कम बोल रही हैं, लगता है ये घर में ज़्यादा बोलती हैं, प्रोग्राम में आके कम बोल रही हैं। सैरिश, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? एक तो स्क्वॉश हो गया, दूसरी पढ़ाई हो गई, और जहाँ पे भी जाना है बहनों ने साथ ही जाना है। इसके अलावा और हॉबीज़ क्या हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो उसी जुनून के साथ सैरिश करती है? हॉबीज में कहूँगी कि सोना ही है, कि जैसे ही घर आ जाते हम लोग पढ़ाई कर लेते तो इतने थके होते हैं कि कोई और चीज़ करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, बस
खाना खा के हम लोग सो जाते हैं या मम्मा की हेल्प कर लेते हैं बस। अच्छा, बहुत जैसे- बिजी डे गुजरता है पूरा दिन। अच्छा, बिजी डे ऑब्वियसली गुजरता है कि जब स्टूडेंट लाइफ भी हो, साथ रोज खेलना हो, रोज प्रैक्टिस करनी हो। आपने कहा कि बाबा हमें फिजिकल फिटनेस के लिए लेके जाते थे। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करती हैं? जिम जाती हैं या इसके साथ साथ जो डाइट है, बैलेंस डाइट तो सारे एथलीट लेते हैं, लेकिन आपकी बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? जिम तो हम इस एज से स्टार्ट करते हैं जिस एज में आपको लगे कि हाँ इस एज से आप जिम स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्क्वॉश प्लेयर के लिए हाँ जिम इम्पॉर्टेंट है। मैं अब जिम करती हूँ फॉर माई टूर्नामेंट्स, लेकिन ये दो नहीं करते, इनको हम सिर्फ कोच ट्रेनिंग करवाते हैं। तो अपनी अपनी एज लेवल कैटेगरी के साथ आपने एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। आप एक साथ ही एक बच्चे पर बोझ नहीं डाल सकते, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उस बच्चे के लिए भी और फिर उसकी बॉडी के लिए भी, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक बिल्डअप नहीं हुई होती। तो ये है कि डाइट का, हाँ डाइट का बहुत ये है कि मेरी जैसे मेरा पहले हाँ पिछले साल मेरा एंकल स्ट्रेन हो गया था 2 बार, जिसको मैं रिकवर करने के लिए मुझे 1 मंथ फुल रेस्ट करना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत टफ था। 1 मंथ मैंने गेम नहीं खेली, कुछ भी नहीं। तो ये होता है कि अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले तो आपको इस तरह की इंजरीज फेस करनी होती है। और जैसे सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो सबसे पहले हम हमारी रूटीन में आपको बता देती हूँ। नमाज पढ़ने के बाद फिर सिपारा सब कुछ कुरान पढ़ने के बाद हम बैठ जाते हैं मम्मा के साथ। मम्मा मजे से हमारे लिए नाश्ता बना देती है, जिसमें हमारे पास बॉयल एग्स होते हैं या फिर एग्स होते हैं जो मम्मा बनाती है सिंपल, उसके साथ ब्रेड हो जाता है या फिर रोटी, जो भी आपने खानी होती है वो आप ले लो, क्योंकि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो सुबह नाश्ता आप जितना टाइट करो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आफ्टर दैट हम अपने साथ मिल्क शेक बना के ले जाते हैं या फिर अपने साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर चले जाते हैं, खजूर लेकर चले जाते हैं। खजूर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं कहती हूँ कि वो आप मैच से पहले खाओ, गेम से पहले, बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है। तो फिर फ्रूट्स लेकर चले जाते हैं, तो मैं तब अपने लिए फ्रूट चाट बना लेती हूँ और मिल्क शेक अलग से, तो हम तीनों की अपनी वो चीज़ होती है। आफ्टर मैं फिर सुबह जब एक 1 आवर का सेशन करने के बाद, ड्रिल सेशन करने के बाद मैं 1 आवर जिम करती हूँ। देन आफ्टर दैट मैं 1 आवर रेस्ट करती हूँ, फुल बॉडी को रिकवरी देती हूँ। फिर उस रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा कोर्ट के अंदर वो सब खाना वगैरह करने के बाद मिल्क शेक पी लेती हूँ, फ्रूट चाट ये खा लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ दोबारा कोर्ट में, फिर सर रियाज के साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ 2 घंटों की, 1 घंटे की, जितना मैं मेरी बॉडी में जितनी जान हो। फिर उसके बाद मैं मैचेस खेलती हूँ 1 घंटा 2 घंटा। तो 2-3 बजे तक तो हम बिल्कुल टायर्ड होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी में जान नहीं होती। फिर जैसे ही हम घर जाते हैं फिर पढ़ाई करनी होती है और खाना खाना होता है। तो खाने में आप जो भी मतलब लेकिन प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जो भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स एनीथिंग, लेकिन प्रोटीन उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी मसल्स को, बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी तरह फिर हम रात को बस सिर्फ फिर सोते हैं, फुल 9 बजे हम सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे हम उठते हैं। 8 आवर्स फुल मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि आपकी नींद पूरी ना हो तो आप फिर अगले दिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। महविश, सहरिश और मानूर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक गेम में 3 एक्सपीरियंसेस एक छत के नीचे डिस्कस हो सकते हैं। और फिर जो आप करती हैं ना कि आप सिर्फ अपने लिए मिल्क शेक तैयार कर लेती है, अपने लिए फ्रूट चाट बना लेती है, बाकी के साथ भी शेयर किया करें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा वहाँ भी किया करें। बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में आप रहे हमारे साथ, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और जो मेडल्स आपने जीते हैं, अल्लाह करे आगे बढ़ते हुए आप मजीद मेडल्स पाकिस्तान के लिए लाएँ, पाकिस्तान के लिए आप चैंपियनशिप लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कराएं। इसी तरह रिजवान, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया लेकिन एक करैक्टर में रहते हुए नहीं। वो गुलकार भी थे, अदाकार भी थे, फिल्म साज भी थे और राइटर भी थे। ऐसे लोगों को फनकार कहते हैं। ऐसे लोगों को फनकार कहते हैं, लेकिन कुछ इतने मल्टी डायमेंशनल फनकार हैं जो कि आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं इनायत हुसैन भट्टी साहब की, जिनकी आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है, 96th बर्थडे आज उनकी मनाई जा रही है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, तो आइए पहले वो देख लेते हैं। इनायत हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी फिल्मी प्लेबैक गुलकार, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, हिदायतकार और स्क्रिप्ट राइटर थे। तकरीबन 50 साल पर मुहित अपने कैरियर में उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की, 30 प्रोड्यूस की और कुछ की हिदायतकारी भी की। जबकि बतौर मूसीकार उन्होंने तकरीबन 200 फिल्मों के लिए तकरीबन 350 गाने फराहम किए। इनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद मर्द फनकार थे जिन्होंने बैक वक्त अदाकार
اور گلوکار دونوں کی حیثیت سے اپنی نسل نے ری مکس کیا ہے۔ 31 مئی 1999 کو عنایت حسین بھٹی کا انتقال ہوا۔ عنایت حسین بھٹی کا انتقال ہوا اور آج ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور سالگرہ منانے کا مقصد ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے، جو خدمات، اتنی عظیم خدمات ان کی رہیں فن کی دنیا میں، اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے۔ نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں، اور کچھ مزید ٹاپکس پر بات کریں گے۔ صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تعلیم حاصل کرنا ہم سب لوگوں کا فرض تو ہے، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنی کس طرح ہے، جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر ہم ہمیشہ صبح پاکستان میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا بدل رہی ہے، اس طرح جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر بات کی جائے تو ہم پریکٹیکل لرننگ کی طرف آ رہے ہیں، اور کیونکہ پریکٹیکل لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم خود کسی کام کو کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا ہماری غلطیاں تھیں، کس جگہ پہ بہتری ہو سکتی تھی، اور کتنا ضروری ہے ٹیم ورک کرنا۔ سو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ رضوان یہ بہت ضروری ہے، اور کچھ جگہوں پہ ہم نے بھی کی جب ہم پڑھ رہے تھے، لیکن اب جب ہم فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ شاید زیادہ کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی خود بہت بڑی استاد ہے، سب کچھ سکھا دیتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، لیکن سیکھنا پھر بھی ضروری ہے۔ اور ایک اہم چیز کہ جب مانور اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو مجھے تو بہت ذرا ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات نہ ہو جائے جس میں کچھ غلط ہو، یا پھر کہیں بے ادبی آ جائے۔ تو دو اساتذہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ آج ہم پروگرام میں ان کی گفتگو سنیں گے، اور خاص طور پر جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے حوالے سے ایک انوویٹیو انداز ہے، ایک نئی چیز ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے۔ ہم نے جب اس کے بارے میں پہلی دفعہ سنا تھا تو یہ ایک نئی چیز تھی، ویسے ہی آج بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہے۔ تو ہم بات کریں گے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سربراہ جناب ندیم احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ اور ڈاکٹر فریحہ عظمت صاحبہ بھی ہیں، آپ یونیورسٹی آف ورکشائر کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور آپ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ بیسڈ لرننگ میں ہے کیا؟ اور سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، ڈاکٹر ندیم آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی یہ ضروری کتنی ہے، اور کن فیلڈز میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، پاکستان کے کریکولم کو، پاکستان کی مارکیٹ کو، اور پاکستان کی جو عوام ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے گا۔ جی، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہمیں کچھ پروجیکٹس ملتے تھے، تو اس میں آپ گروپ ورک کرتے تھے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے، اور فیلڈ میں کچھ جا کے وزٹ کرنا، کسی سے کوئی ڈیٹا لینا، کسی سے کوئی معلومات لینی، ان سب میں ہمیں ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی چیز پتہ چلتی تھی۔ تو جب ہمارے گریجویٹ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انڈسٹری میں آپ اکیلے سولو کوئی پلیئر نہیں ہوتا، یو ورک ود دا ٹیم۔ تو ٹیم کے ساتھ ورک کرنا، اس میں ٹیم سکلز بھی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز بھی چاہیے، ایتھکس کا بہت بڑا پارٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل نالج تو ہے ہی ہے۔ تو یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یہ تمام فیلڈز کے اندر ہے۔ ہمارے جتنے بھی گریجویٹنگ پروگرامس ہیں جس میں لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا پروگرام ہو، لینگویجز کا پروگرام ہو، چاہے وہ میڈیا سائنسز کے پروگرام ہو، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس تو بہت ہی ضروری ہیں۔ ان کے اندر آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں آپ نے گروپ ورک کے تحت، جس میں کوئی لیڈر ہوگا، کوئی ٹیم میں کوئی پروگرامر ہوگا، کوئی ممبر ہوگا، جس طرح آپ کے ایک اسٹوڈیو میں کیمرہ مین بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں، تو یہ سارے ایک اکٹھا کام کریں گے تو دین دا پروڈکٹ وڈ بی نائسر۔ تو بیسکلی یہ وہ اسکل سیٹ ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں اپنے گریجویٹس کو، اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ از ٹیکنگ دیم آؤٹ فرام دا کلاس روم، اور ان کو یہ دینا کہ وہ ٹولز، وہ اسکلز، بائی ڈوئنگ دا تھنگس وہ جو لرن کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس کلاس روم میں ٹیچنگ سے نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر فریحہ صاحبہ، یہ ایک انٹرنیشنل ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس ورک شاپ کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس سے جو ہم نے نتائج اخذ کرنا ہے، جو ریزلٹس ہوں گے وہ کیا ہیں؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے میں شکریہ کرتی ہوں آپ نے یہاں پہ اس پروگرام میں بلایا۔ جو ورک شاپ کا مین پرپس تھا وہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو، جو یو کے میں جتنی آپ کے انوویٹیو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، ان کو ہم کس طرح سے نالج ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستانی یونیورسٹیز میں اور اسکول میں۔
ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کانسیپٹ بہت زیادہ یہ ہے کہ ویسٹ از آلویز لائک اہیڈ، مطلب ہم سے ہمیشہ آگے ہے، اور اس میں جو پرابلمس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں جو پاکستان میں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جہاں اسکلز گیپ کی بات ہوتی ہے، جہاں جاب ریڈی گریجویٹ کی بات ہوتی ہے، تو بیسکلی جو ہمارے ویسٹ کے امپلائرز ہیں وہ بھی اس وقت یہی فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس گریجویٹ رائٹ اسکلس لے کے نہیں آ رہے ہیں. اس وجہ سے یو کے اندر ابھی ریسنٹلی بھی سروے ہوا، اس میں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے امپلائر سے پوچھا کہ آپ کو کون سے اسکلز گریجویٹ میں چاہیے، اینڈ دے 45% آف دیم سیڈ کہ ہمیں وہ اسکلز نہیں مل رہی، جیسے کہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں، انٹرپرینورشپ اسکلز ہیں، ٹیم ورکنگ اسکلز ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ ویسٹ میں بہت سی یونیورسٹیز نے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اپروچز اڈاپٹ کیں. اب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اپروچز میں جو بہت زیادہ اس وقت وائڈلی یوز ہو رہی ہے وہ CDIO. CDIO MIT میں انوینٹ ہوئی اور پھر سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز آل اوور دا ورلڈ انہوں نے امبریس کیا. C اسٹینڈس فار کنسیو، D فار ڈیزائن، I فار امپلیمنٹ، O فار آپریٹ. اب میں اسے اردو میں لے کے چلتی ہوں. کنسیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کچھ پڑھایا نہیں بلکہ ایک پرابلم دے دیا، اور اس کے کانسٹرینٹس بچے نے خود سے ڈیفائن کیے کہ اس پرابلم کو میں نے اگر سمجھا ہے تو اس کے لمیٹیشن کیا ہے، وہ کس سینیریو میں کام کرے گا. پھر اس نے اس کی بیس پہ ایک ڈیزائن کریٹ کیا، نہ کہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے. ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. اور پھر ٹیم نے مل کے جو ڈیزائن ہے وہ امپلیمنٹ کیا، جو کہ کوڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جو انجینئرنگ مینوفیکچرنگ مشین ہو سکتی ہے، جو کہ سوشل سائنسز میں ایک سوشل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. وہ امپلیمنٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے آپریٹ کیا، مطلب اسے ہم ٹیسٹنگ انوائرمنٹ میں لے گئے. اب اس سارے میں ٹیم ورک آ گئی، کمیونیکیشن آ گئی، پریزنٹیشن آ گئی، کریٹیکل تھنکنگ آ گئی، پرابلم سالونگ آ گئی. اور یہ جو اسکلز ہیں یہ آپ کلاس میں رہ کے پڑھا نہیں سکتے. تو ہم نے یہ چیزیں ایئر 1 سے، جب آپ اگر 4 سال کا ایک پروگرام کہتے ہیں انجینئرنگ کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں پہ پہلے سال سے CDIO اپروچ پہ ماڈیولز رن کرتے ہیں. پہلے سال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 6 ماڈیولز ہیں تو اس میں سے 4 ماڈیولز ایسے ہوں جو پڑھائے جائیں فنڈامنٹل، لیکن 2 ماڈیولز کے برابر کا جو ٹائم ہے وہ آپ ایک پروجیکٹ بچوں کو دے دیں اور اس کو آپ یوز کرتے ہوئے سارے 4 ماڈیولز کا فنڈامنٹل اس پروجیکٹ کو کریں مل کے. تو اس طرح سے ہم ایئر 1 ایئر 2 آل دا وے ایئر 4 پروجیکٹس بہت زیادہ امبیڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ الیکٹرک کار بچے ایئر 1 میں بنا رہے ہیں، ونڈ ٹربائن وہ ایئر 2 میں بنا رہے ہیں. تو ایسے امیزنگ آرٹ ایفیکٹس آپ کو پورے انڈر گریڈ میں مل جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ندیم، اب یہ بھی دیکھیں کہ جو الیکٹرک کار بچے ایئر 1 میں بنا رہے ہیں، جو آلریڈی 5 سال پہلے گریجویٹ ہو چکا ہے، وہ تو اپنے آپ کو آبسلیٹ سمجھے گا مارکیٹ سے. اب جب آفٹر گریجویشن بھی ہمارے ٹائم پہ اگر صرف ایک سبجیکٹ ہوتا تھا پروجیکٹ کا، جو ہمیں ایک 3 کریڈٹ آفس کا جو آخر میں جا کے ہوتا تھا، اب جب وہ لوگ مارکیٹ میں، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایکسپیرینس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، بٹ اسٹل اب کا جو گریجویٹ آ رہا ہے وہ اور نالج لے کے آ رہا ہے، وہ اور اسکلز لے کے آ رہا ہے. تو جو آلریڈی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں انڈلج کریں، کیونکہ انفارچونیٹلی جب ان کو نہیں آ رہا پریکٹیکل ورک تو جاب بھی ان کو وہی مل رہی ہے، کیونکہ کمپنی اتنا ٹائم انویسٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کو فیلڈ میں بھیجے سکھائے. تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ڈیسک باؤنڈ جاب کرو، ڈاکیومنٹیشن والا کام کر لو، اگر فیلڈ ورک نہیں آتا تو آپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے 5 سال پہلے گریجویٹ کیا، جنہوں نے 8 سال پہلے کیا، وہ کیا کرے؟ نہیں، بات تو بالکل ویلڈ ہے کہ دیر از نو میچ ٹو ایکسپیرینس. تو ڈیفینیٹلی جو مارکیٹ میں جاتا ہے، جو فیلڈ میں جاتا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینسز ملتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پارٹ کا اس میں رہیں، کیونکہ بہت سارے کورسز آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم نے جو ورک شاپ کی ہے اس میں تمام ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسرز تھے جنہوں نے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اینڈ دے آر لرننگ، بیکاز ٹیچ کرنا ڈفرینٹلی یہ بھی سیکھنا پڑے گا. بالکل کہ کیسے ہم نے فرسٹ ایئر کے بچے کو کیسے انگیج کرنا ہے، ایک پروجیکٹ بنوانا ہے تو اس کے اندر ٹیم کو کیسے انگیج کر کے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ دے اینڈ اپ ود اے رائٹ پروڈکٹ. نظیم صاحب یہ ذرا مشکل کام نہیں ہے جو 20 سال سے سیکھے ہوئے ہیں ان کو ان لرن کروا کے یا پھر ایڈ آن کروانا، جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس میں؟ نہیں، یہی وہ چیلنج ہے کہ آپ کو جو بیریئر کراس کرنا ہے کہ وہ جو جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس لرن کیا ہے، یو وانٹ ٹو شو دیم دی ادر آسپیکٹ ایز ویل، کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے ساتھ آرگو نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان کو رادر یو ورک دیم تھرو. ہمارے پاس انہوں نے بہت اچھی ایکٹیویٹیز رن کی، آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ سے شیئر بھی کر دیں گے. وہ ایکٹیویٹیز میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے ایک چھوٹا، وہ جو پروفیسر حضرات ہیں وہ کچھ برج بنا رہے ہیں، جو ونڈ ٹربائن خود سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپس میں گروپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے
प्रोफेसर हजरात के साथ एंड और वो उनको यानी कि कम्पीट करने में भी कुछ लर्निंग का प्रोसेस है ना कि टाइम के अंदर कोई एक्टिविटी करनी है, कोई चीज़ बिल्ड करना है, उसका कोई टेस्ट होगा, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो लर्निंग का प्रोसेस है। और एक बात मुझे अच्छी लगी नदीम साहब, आपने कहा कि वो जो प्रोफेसर बच्चे थे ना वो कम्पीट कर रहे थे। तो फरिया साहब आप थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे नदीम साहब ने कहा, तो वो ज़रा एक्टिविटीज़ थोड़ी सी एलेबोरेट कर दे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं या फिर फ्यूचर में इस तरह की जो वर्कशॉप्स होंगी उनसे वो इस्तेफादा करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? थैंक यू। थोड़ी सी मैं डॉक्टर नदीम की जो क्वेश्चन है उसे लेके पहले आगे चलूँगी। उसमें यह है कि आपने ये बात भी की कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी अप स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट में जब स्किल्स की बात आती है ना, तो वहाँ हम ये नहीं कहते कि हमने सिर्फ स्किल्स ट्रेनिंग न्यू ग्रेजुएट्स को देनी है, हम कहते हैं अप स्किलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि इस वक्त एरा चल रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। अब आपके अम्मी अबू को पहले मोबाइल नहीं आता था, लेकिन अब उन्हें सीखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों से उन्हें कॉन्टेक्ट करना है तो वो व्हाट्सएप पे करना है। इसी तरह जो टीचर्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, बिकॉज फ्यूचर यही है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी आपसे एम्ब्रेस कर लें तो अच्छा है, वरना यू विल बी ऑब्सोलीट। ये ऐसा चल रहा है। तो अब इस चीज़ को लेते हुए अगर हम एक्टिविटीज़ पे जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमें CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये टीचर्स को भी कराने की ज़रूरत है। और वो जो हमने करवाई वर्कशॉप में, हमने टीचर्स को स्किल किया, और फिर हमने स्टूडेंट्स को कॉलेज एंड स्कूल में जाके अपस्किलिंग की। मैं आपको एक एग्जांपल ये देती हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग सोचते हैं, आप सोचते हैं कि कोडिंग होगी, लेकिन हमने क्या किया, हमने ग्राफिकल प्रोग्रामिंग पढ़ाई अभी जाके स्कूल्स में। उसमें हमने ये बताया कि आप कोड लिखने के बजाय 3-4 ब्लॉक्स हैं, उन्हें ड्रैग ड्रॉप करो तो यू कैन गेट द होल प्रोडक्ट। जो आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है क्लोथ्स के ऊपर, हमने उन्हें ये बताया कि विद इन 5 मिनट्स यू कैन गेट द एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम जस्ट 5 पीसेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन टू योर क्लोथ। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो फ्रॉम आवर्स 2 मिनट्स पे कन्वर्ट हो गया। और ये हमने उन्हें इलस्ट्रेट किया यूजिंग अ प्रोग्रामिंग टूल कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को विदाउट कोडिंग ग्राफिकल वे में प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसे फिर ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, और उसे आप प्रोडक्ट की फॉर्म में शो भी कर सकते हैं। जिसकी वजह से मैंने ये फील किया कि स्टूडेंट्स वर रियली लाइक, वो बहुत खुश हुए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी क्लास में 1 घंटे में पूरा फुल साइकिल देख लिया, कंसीव, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और ऑपरेट का। उनकी जो वो जो खुशी थी, इवन मैंने ये देखा कि वो A लेवल्स के स्टूडेंट की भी थी, वो एक मैट्रिक के स्टूडेंट की भी थी, और एक प्रोफेसर की भी थी। हमने नहीं देखा लेकिन हमें भी हो रही है। हाँ, हो रही है कि दे वर लाइक यू नो कि ये इतनी जल्दी हो रहा है बिकॉज वी वर एबल टू सी अ प्रोडक्ट क्विकली इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। और ये चीज़ जब आप स्टूडेंट्स को आई थिंक टैंजिबल लर्निंग कराते हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, आई थिंक दे लर्न मोर। एक स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हुई है कि 10% ऑफ द पीपल लर्न जब वो रीड करते हैं, 20% लर्न करते हैं जब वो राइट करते हैं, लेकिन 90% ऑफ द पीपल लर्न जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। एंड आई फेल्ट दैट 90% ऑफ द लर्निंग हमने करवाई 1 घंटे के अंदर। सो दैट वाज अमेजिंग एंड आई वाज क्वाइट प्लीज्ड। और इस वर्कशॉप के हवाले से जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा उस हवाले से बता दीजिए। इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया और कौन कौन से शोबे हैं पाकिस्तान में और कोलैबोरेशंस जो हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी। जी, इसके बारे में मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ब्रिटिश काउंसिल का। ये प्रोजेक्ट जो है फंडेड है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। उन लोगों ने ये नॉलेज ट्रांसफ़र और यूके मोबिलिटी फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स के लिए रखी है। हमारा एक डेलीगेशन डॉक्टर नदीम की यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से यूके गया। वहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन, एस्टन यूनिवर्सिटी ने इन्हें होस्ट किया सितंबर में लास्ट ईयर। अब हम लोग वहाँ से आए, वी ब्रिंग आर नॉलेज, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी लेके आए। हम लोगों का जो डेलीगेशन था वो वॉरिक यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, इन सारों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और हम सारे अपनी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो शेयर कर रहे थे। तो ब्रिटिश काउंसिल का सबसे पहले थैंक यू है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं कहना चाहूँगी कि ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत अच्छा जो है ना एक गेटवे बनाया है विद हायर एजुकेशन कमीशन, इज़ कॉल्ड पाक यूके एजुकेशन गेटवे। उसके अंदर बहुत से इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एंड ये उसका एक पार्ट था। मैं ऑल्सो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी टू डिसेमिनेट टू वाइडर रीच, मतलब ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाने का जो तरीका है वो उनकी वजह से फैसिलिटेट हो सका। और डॉक्टर नदीम, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैंने अर्ज़ किया तो मैं आपको पास ओवर करूँगी। आई वुड ऐड समथिंग हियर, क्योंकि हमारे पास जो वर्कशॉप हुई उसमें 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हजरात ने शिरकत की, और उसमें डीन्स हजरात, वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स, उन्होंने शिरकत की। और वो एक पूरा एक ऐसा फुल डे इवेंट था जिसके अंदर एवरीबडी वाज रियली इंथुजियास्टिक
اور انہوں نے بہت ہی انرجی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. بیکاز وی آر سینگ کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو ہم نے ریڈی کرنا ہے ایسی انوائرمنٹ کے لیے کہ آج سے 5 سال بعد ایک بہت ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوگا. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اب آپ جابس کے لیے تو دیر از نو اسپیس نا, اب تو آپ کو اپنی جابس خود کریٹ کرنی ہے, انٹرپرینرشپ کی طرف جانا ہے. تو کیسے پروجیکٹس کو ہم نے پروڈکٹ کی طرف لے کے جانا ہے, دیٹ واٹ وی وانٹ ایکچولی ناؤ. تو وہ ہم اپنے کریکلم کے اندر بھی انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا کریکلم ایسا اپڈیٹ ہو جس میں بچوں کو اپرچونٹی ملے, ریئل لائف پرابلم کی طرف لے کے جائیں ان کو وہ کمپلیکس جو پرابلم ہے جو کہ ریئل لائف کے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مدد ملے. صحیح. اچھا ڈاکٹر فریحہ اور ڈاکٹر ندیم, آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ میتھڈالوجی کا تو ایکسچینج ہوا, لرننگ ہوئی, کلیکٹیو لرننگ ہوئی, کیا اس میتھڈالوجی کے بعد جو امپلیمنٹیشن کا فیز ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بھی کیا ایکسچینج ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ مین پاور کا کیا اس کے لیے بھی اسلامک یونیورسٹی یا پاک UK ایجوکیشن گیٹ وے کام کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ندیم اور پھر ڈاکٹر فریحہ پلیز. جو بہت اچھا سوال ہے کہ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہم انٹرونشن سٹارٹ کریں گے. تو ہم نے ایک کورس یا 2 کورسز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. اب ہم ان کے ساتھ 2 ویکس کے بعد ہمارا ایک اور ڈیلیگیشن جو ہے سیکنڈ کوہورٹ جا رہا ہوگا, اور وہاں ہم دیکھیں گے وہ کلاس روم میں کیسے انٹرونشن اپنی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, کیسے دوبارہ سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کورس کے اندر یہاں پہ. اور اس کو ہم اس کو میوچلی اسٹڈی کریں گے, دونوں گروپ ان UK اور گروپ ان پاکستان دونوں اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے انٹرونشن سے پہلے اور انٹرونشن کے بعد. تو اس کو ہم پھر اس سے آگے لے کے چلیں گے کہ کیا ہمارے لیے ہمارے ریسورسز ہیں, کیونکہ بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں, چیلنجز ہیں. ٹیچر ٹریننگ ایک پارٹ ہے, ریسورسز کی اویلیبلٹی ایک پارٹ ہے, اسٹوڈنٹس کی ریڈینس تھرڈ پارٹ ہے. ان سب کو ہم نے گیج کرنا ہے اس پورے پروسیس میں. صحیح. ڈاکٹر فریحہ. تھینک یو. اس کو میں تھوڑا سا یہ ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم جو پاسبلٹیز اور دیکھ رہے ہیں اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پاسبل اکراس دا بارڈرز بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن ٹولس کو یوز کریں. جب ہم ٹیمز بناتے ہیں یونیورسٹی میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے لیے, تو اگر ہم ایک ٹیم ایسٹن یونیورسٹی میں بناتے ہیں, کنگس کالج لنڈن میں بناتے ہیں, ہم ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ہم یونیورسٹیز کو کولیبریٹ کرا سکتے ہیں کراس بارڈرز. اینڈ آئی تھنک وہ بہت ویلیویبل ہوگا کہ ہم اسلامک یونیورسٹی کو گریجویٹس کو جو پروجیکٹ کو ہی دیں تو اس کو کولیبریٹ کرائیں ایسٹن سے, کنگس سے, وارک سے, تاکہ وہاں پہ ہم جو کلچرل ڈفرینسز ہیں اور کلچرل اویئرنیس ہے, گلوبل اویئرنیس ہے, وہ بھی اسٹوڈنٹس میں لا سکیں ٹیکنیکل اویئرنیس کے ساتھ. اسی طرح جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں, آپ نے ریسورسز کی بات کی, جہاں تک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے CPT کی, وہ بھی ہم بہت سارے جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم وی آر آن لائن بھی ان فیوچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب فیکلٹی وہاں پہ ٹیچ کر رہی ہے تو چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, آن لائن ہوتی ہیں. وہی آن لائن لیکچرز ہم اسلامک یونیورسٹی میں یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز ان پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں. اور آخری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایرا اب جو لاسٹ ایئر سے آیا ہے وہ AI کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہوگا چیٹ GPT کا. جب سے وہ آ گئی ہے اس وقت سے ہمارا جو میتھڈالوجی ہے فور ٹیچنگ ایون ان ویسٹ وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر میں ہم نے اسیسمنٹس کو چینج کیا, اپنے میتھڈالوجی کو چینج کیا, بیکاز اسٹوڈنٹ کو ہر چیز کا آنسر چیٹ GPT دے رہی ہے. تو اس چیز کو بھی ہم بہت اچھی طرح پروجیکٹ بیس لرننگ میں ایمبیڈ کر سکتے ہیں, بیکاز پروجیکٹ بیس لرننگ میں ہر بچے کو, اسٹوڈنٹ کو آنسر خود نکالنا ہوتا ہے ایز انڈیپینڈنٹ تھنکر. وہ چیٹ GPT کو کیسے استعمال کر سکتا ہے ایک آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, بٹ کریٹیکلی انالائز بھی کرے کہ وہ آنسر ٹھیک ہے کہ نہیں. جس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک اسسٹنٹ تو ہے, لیکن اس اسسٹنٹ کو آپ کس طرح اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہو کہ آپ بہتر پروڈکٹ بنا سکو. تو ہم اس کا چیز کو بھی ایز اے نیکسٹ اسٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو پروجیکٹ بیس لرننگ میں امبیڈ کر کے پاکستانی اور UK یونیورسٹیز کو کولیبریٹ کیسے کرا سکتے ہیں. اس کا جو اسٹرکچر ابھی تک مجھے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہمارا تدریسی عمل ہے, جو ٹیچنگ ہماری ہے شعبہ, اس کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. بعد میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس میں آئے گا, کلاس میں آئے گا, اور جو پڑھنے کا طریقہ وہ اس سے ڈیولپ کرنا ہے. تو اس میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے آلریڈی کچھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, جیسے ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ کام کر رہا ہے. وہاں پر تو آلریڈی اسکل سکھائے جا رہے ہیں, وہ اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پچھلے 7-8 سال میں نا پاکستان انجینئرنگ کونسل اور مختلف اور جو ہماری کونسلز ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں, انہوں نے اپنا شفٹ کیا ہے, اپنا جو فوکس ہے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کی طرف, جس میں ہم اسٹوڈنٹ سینٹرک ہو گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں, کیا کیا جو مارکیٹ ریڈینس کے لحاظ سے چیزیں چاہیے وہ اس کے اندر امبیڈ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن جو BS ڈگری پروگرامز ہوں, یہ سارے کے سارے HEC نے بھی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کی طرف لے گئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایچ گریجویٹ
کیا وہ خاص جو ہمارے جو ایٹریبیوٹس ہم چاہتے ہیں وہ لے کے گریجویٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ کیسے اچیو ہو سکتے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ سینٹرک ہوں گے, اور اسٹوڈنٹ سینٹرک کے لیے ہمیں کلاس روم کے ماحول کو چینج کرنا ہے. جو پہلے ایک ہوتا تھا کہ ٹیچر کھڑا لیکچر دے رہا اور 1.5 گھنٹے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, اس میں تو 20 منٹ بعد تو اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ بتی آف ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس اب اس سے زیادہ ہم لے نہیں سکتے. تو جب وہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں گے اس کو, تو وہ وہاں پہ لرننگ کا پروسیس کنٹینیو رہے گا, اور وہ پھر ایک ویک سے دوسرے ویک سے تیسرے ویک کنیکٹڈ ہوں گے آپس میں, تو ایک پورا چین بن رہا ہوگا جس میں وہ سیکھ رہے ہوں گے ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں, وہ اسی کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہوگی ساتھ ساتھ. صحیح. اچھا, اب جس طرح ڈاکٹر فریحہ آپ نے بھی بات کی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے, ہم لوگ یہ کرتے رہے کہ اوپن بک ٹیسٹ ہمارے ہوتے رہے, لیکن اب کیا کرنا ہے, کیا اس کو اوائڈ کرنا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں یو کے ایجوکیشن سسٹم کو اور پاکستان کو کمپیئر کریں تو کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیورنگ ٹیسٹ یہ کہا جاتا ہے فون سائڈ پہ رکھنا ہے. سو کیا اب یہ چیلنج ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا ہے کہ اس کو یوز کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے کہ اب چھوڑ دینا ہے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارا کام بہت زیادہ ابھی بھی جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, تھیوریٹیکل ہے. تو اب کیا یو کے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, یا یہ جو گیٹ وے ہے اس کے تھرو آپ لوگ ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چیلنجز تو ڈفرینٹ ہیں, اور وہی اسٹوڈنٹ اگر کسی اور ملک میں جائیں گے, یو کے میں جائیں گے, وہاں پہ کام کریں گے, تو ان کے لیے پھر پرابلمس بھی ڈفرینٹ ہوں گے اوبیسلی, کیونکہ کلچرل بیریئر کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ہمارا کریکولم ہے وہ بھی, اس کا بھی بیریئر آتا ہے. تو اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی, آئی تھنک جو آپ نے سب سے پہلے کہا اس کو یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے اوائڈ کرنا ہے, تو وہ بہت کلیئر آنسر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اسے امبریس کرنا ہے, ہم نے اسے یوز کرنا ہے. اگر ہم اسے یوز نہیں کریں گے تو ایکچولی ہم نہ جاب ریڈی گریجویٹس فار پاکستان بنا رہے ہیں, نہ ہم انٹرنیشنل بنا رہے ہیں. جب نومبر 2022 میں چیٹ جی پی ٹی آتی ہے تو اس میں 1 سال لگا ہے کہ یونیورسٹیز ان یو کے انہوں نے گائیڈ لائنس بنائی ہیں کہ ہم نے امبریس اسے کیسے کرنا ہے. اس میں جس ایک میں کو ایگزامپل دیتی ہوں, جب اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ ایسے لکھنے کو دیتے ہو تو چیٹ جی پی ٹی اب آپ کو ایسے لکھ دیتی ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ یہ ایسے چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہے, اس کو کرٹیکلی انالائز کر کے لے آؤ کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں. تو ہم نے اس سے اگلا کام اسے دے دیا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے یوز تو کرنا ہے, تو یہ ہم نے ایک یوز کر دیا, ایسے کا آنسر یہ ہے. اب اسے کرٹیکلی انالائز کرو کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں, چیٹ جی پی ٹی نے کیا غلطی کی, اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہو. سو وی ٹیک دیم اہیڈ. فیکٹ چیک ہوتا ہے یا کریٹیکل ایویلویشن؟ کریٹیکل ایویلویشن ہوتی ہے, لیکن جہاں تک انجینئرنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اور کیلکولیشنز میں جو بیسک کیلکولیشنز ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کر دیتا ہے. تو آپ کو اپنا کویشچن اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے اس ایریا کے لیے جو آنسر ناٹ ڈیفائنڈ ہے, جو کیلکولیشن چیٹ جی پی ٹی نہ کر پائے. تو جو ٹیچرز ہیں انہیں بہت جلدی ایوالو ہونا پڑ رہا ہے اس ساری چیز کے ساتھ. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر سے امبریس نہیں کیا جائے گا تو آئی تھنک ہمارے ساتھ ہوگا کیا کہ ہم بچوں کو مطلب آپ ہڈن وے میں انہیں فورس کر رہے ہو اس چیز کو یوز کرنے کے, وہ کریں گے ضرور, کسی اور طرح وہ کریں گے. تو اٹس بیٹر ٹو امبریس اٹ ویری کلیئرلی. ایک چیٹ جی پی ٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ریفرنسز صحیح نہیں دیتا, وہ انفارمیشن لے کے آتا ہے, اس میں جو ریفرنسنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو آئی تھنک وہ چیزیں ٹیچر جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو امپروو کر سکتے ہو. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج چیٹ جی پی ٹی کا ہے پرسنلائز لرننگ, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ اس کی کوئی اسپیشل نیڈز ہیں اس کے حساب سے وہ چیزوں کو ٹویک کرتا ہے. تو ٹیچرس کو آئی تھنک ایز اے ٹول یوز کرنا چاہیے. اگر کوئی پروگرامنگ میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے, بیٹا چیٹ جی پی ٹی جاؤ, وہاں پہ دیکھو کہ اس کوڈ کو بار بار لکھ کے تم امپروو کیسے کر سکتے ہو. سو ٹیچر کے لیے بھی وہ ایک اسسٹنٹ بن سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو پازیٹیولی لے کے چلنا چاہیے. لیکن ندیم صاحب, جب اس طرح کے ٹولز آتے ہیں اور کچھ انوویشن آتی ہے, ریفرنس کی بات کی فریحہ صاحبہ نے, ریفرنس میں ہم معلوم ہوگا تو ہی ہم کاؤنٹر کر سکیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس طرح کے ریفرنسز کے لیے لرنڈ فیکلٹی کا ہونا اور اپ ٹو ڈیٹ رہنا, اور پھر اب جتنی ریسرچ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس سے اپڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, اس سے کیسے نپٹیں گے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی چیلنجز تو ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس نے کلاس روم کو لے کے چلنا ہے, اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کروانا, ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں برٹش کاؤنسل کا, انہوں نے اس موبلٹی گرانٹ کے تھرو ہمیں وہ جو لرنڈ پیپل ہیں ان کو یہاں پہ لے کے آنے کی ہمیں اپورچونیٹی ملی. تو اس سے ہمیں بہت ساری لرننگ ملی ہے, ان سے ہم نے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کہ ادروائز ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ایسے ہم نے کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور جو ہم پروگریس کرتے جائیں گے اس میں مزید اس کلابریشن کو بلڈ کریں گے. وی ہیو فاؤنڈ ایریاز جس میں ہم اس میں کلابریشن آپس میں بلڈ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان فیو ایئرس ٹائم وی ول بی دیئر. صحیح. ایٹ دا اینڈ
کوئی پیغام دینا چاہیں گی ڈاکٹر فریحہ اباؤٹ دس نالج ایکسچینج گیٹ وے، یا جو آپ لوگوں نے ورک شاپ کے جو آؤٹ کمس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ ایمفسائز کروں گی وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو اب ٹرانسفریبل اسکلس کی طرف بہت دھیان دینا چاہیے along with technical skills. اینڈ سوری ٹو کٹ یو آف، میسج کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کی اپنی بھی لرننگ ہوئی اباؤٹ the students of Pakistan, about universities of Pakistan, اس کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. بالکل. سو پہلے تو میں اسکلس پہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں ٹرانسفریبل اسکلس پہ بہت ایمفسائز کرنا چاہیے. اسے اب ہمیں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک سبجیکٹ ہے اسے علیحدہ رکھ دیں، اسے ہمیں ایمبیڈ کرنا چاہیے. جہاں تک پاکستان کا جو اسٹیٹ آف آرٹ ابھی ہے، ہم نے اسلامک یونیورسٹی وزٹ کیا اینڈ ہماری جو ساری فیکلٹی ہے، ایس ٹی یونیورسٹی، کنگس کالج لنڈن انکلوڈنگ می، ہم سارے امپریس ہوئے کہ جو ان کی لیبز ہیں ان میں جو ٹولز اور جو ان کا سارا لیب اکوپمنٹ ہے اٹس ویری ایڈوانس، اور بہت زیادہ جو کام ہو رہا ہے دیٹس امپریسو. اٹس جسٹ لائک دا تھنگ وچ آئی فیلٹ از مسنگ کہ ہم جو کام ہو رہے ہیں انڈر گریجویٹ پروجیکٹ سے یا پوسٹ گریجویٹ، ہم انہیں پروڈکٹ نہیں بنا پا رہے. ان کے اسٹوڈنٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اسٹوڈنٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ انجینئرنگ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹس مارکیٹ تک پہنچیں، وہ گلوبلی ریکگنائز ہوں. یہ چیز مسنگ تھی اور اس پہ ہم نے بات کی. بٹ میں بہت امپریس ہوئی کہ ہم اتنا اچھا کام انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ سے کرا رہے ہیں، جو کہ صرف اور صرف آپ سمجھ لیں جب گریجویشن ہوتی ہے تو لائک دے ہیو اراؤنڈ 21 ایئرز آف ایج، بٹ دے آر میکنگ دا پروڈکٹس. اگر اس پہ 1 سال اور لگایا جائے تو مارکیٹ میں پہنچ سکتے ہیں، خود انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے وہ اگر ہم لے آئیں تو آئی تھنک ہم ویسے کہیں سے پیچھے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ندیم صاحب، آپ سے جو ایکسپیرینس رہا اس ورک شاپ کا اور دوسرا جو لرننگز رہیں، اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہم اس ملک سے اتنے سال پیچھے ہیں، کریکولم کی بات کر لیں یا پھر اپنے جو ہمارا ٹیچنگ سٹائل ہے، پڑھانے کا سٹائل ہے، یا پھر ہمارے جو کورسز ہیں ان کی بات کریں تو اتنا ہم پیچھے ہیں، ہمیں گیپ فل کرنے میں اتنا وقت لگے گا. تو جو میتھڈز اس ورک شاپ میں بتائے گئے ہیں اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا ہم میچ اپ کر لیں گے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ انجینئرنگ کی پرسپیکٹو سے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم واشنگٹن اکارڈ کے ممبر ہیں، وچ از اے لیڈنگ اکارڈ آف گلوبل یونیورسٹیز، جس میں یو ایس، کینیڈا، آسٹریلین. ہمارے بہت سارے گریجویٹس یہاں سے ڈگری لیتے ہیں اینڈ دے گیٹ انٹری انٹو آسٹریلیا ڈائریکٹلی، اور وہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں انجینئرنگ. تو اس لحاظ سے ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو جو منیمم ایجوکیشنل لیولس ہیں دے آر میچنگ ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آلریڈی الحمدللہ. دا پوائنٹ وچ از یہ ہے کہ اب اگلے 5 سال میں جاب مارکیٹ بہت ایوالو ہونے جا رہی ہے. جو ہم آج سوچ رہے ہیں جو مارکیٹ میں، وہ 5 سال بعد چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، مشین لرننگ نے بہت چینج کر دینا ہے. تو ہمیں اپنے مارکیٹ کے لیے ریڈی کرنے کے لیے بچوں کو نئے اسکلز دینے ہیں، تو اس کو ہم امبریس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ایجوکیشنل فریم ورک کا پارٹ بنا رہے ہیں. نئی ایچ ای سی کی جو انڈر گریڈ پالیسی ہے دیٹ از ویری فیسیلیٹیٹنگ، اور اس لحاظ سے ہمیں ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں اسے میچ کر کے ایک اچھا اوور لیپ بنا کے نئی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. بہت شکریہ. ایکسپیرینسز کا اوور لیپ، شیئرنگ، اور یہی امپلیمنٹیشن جو ہوگی، یہ نہ صرف جو ہے یہ ایجوکیشن گیٹ وے ہے، ایجوکیشن ایکسچینج پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یو کے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں آفٹر گریجویشن، ان کو بھی بہت ہیلپ ملے گی اس سے کہ وہاں پہ کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے. ہم نے یہیں سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فریحہ فار یور ٹائم. اور آج ہم نے بات کی ہے کریکولم میں جو ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے اس کو انکلوڈ کرنے کے حوالے سے. بانور، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں ہم ان کا آغاز کرتے یا اس طرف توجہ کرتے کہ اس میں تو مسائل بہت ہوں گے. کون کرے گا، کیسے ہوگا، کیسے لوگوں کو ہم راضی کریں گے یا پھر لوگوں کو سکھائیں گے کیا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مسائل جہاں ہیں وہاں پر اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، اور انہیں اپرچونیٹیز سے ہم جب استفادہ کرتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں بڑے ایک اسکیل پر اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسا ہی کچھ ہمیں نظر آیا ہے آج. جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوگی، اوپن لرننگ ہوگی، تو اس میں ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اس خطے کا وہ نقل ہوتی ہے ایگزامز میں، کہ نقل کو روکنا ہے، پلیجرزم کو روکنا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اب کچھ بات کرتے ہیں ہم انٹرسٹنگ نیوز کی. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ہم نے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے حوالے سے بات کی ہے، وہاں بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے.
ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہم سب یوز کرتے ہیں, اور وہ ہے واٹس ایپ. اسکرین پر بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر آتا ہے, ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں کہ واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں کوئی بھی ویڈیو, کوئی ڈفرینٹ چیز ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم صبح پاکستان میں اس کو آپ کی ایئر کریں. منفرد کریٹیوٹی. کہیں جلیبی بن رہی ہے, کئی خزاں کے پتے اچھے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے, کوئی پیٹس بڑے پیارے ہیں آپ کے. میں سنا جلیبی بنا کوئی منفرد چیز ہے. تو جلیبی بنتی ہوئی اتنی پیاری لگتی ہے رضوان, کھاتے ہوئے وہ جتنی پیاری لگتی ہے اس سے زیادہ وہ بنتے ہوئے لگتی ہے. تو واٹس ایپ ایک ایسی تخلیق ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, اور واٹس ایپ کی بڑی ڈفرینٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں. واٹس ایپ نے ویڈیو کالنگ بھی اسٹارٹ کی, واٹس ایپ نے جو ہے وہ اسکرین شیئرنگ بھی اسٹارٹ کی, گروپ کالنگ بھی اسٹارٹ کی, لیکن اب واٹس ایپ کا ایک نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے جس میں دوران ویڈیو کال میوزک آڈیو شیئرنگ بھی ہو سکے گی. اور تقریباً زوم بن گیا ہے. بالکل, اور اب واٹس ایپ پہ باقاعدہ اس طرح کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. واٹس ایپ بیٹا انفو کی ایک رپورٹ کے مطابق کمپنی کی جانب سے کچھ بیٹا صارفین کو ویڈیو اور میوزک آڈیو کو بیک وقت سننے کی صلاحیت جو ہے اب وہ دی جا رہی ہے. ہوگا کیا, یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب کال کریں گے آپ کسی کو اور آپ اپنے کال کے ذریعے, ویڈیو کال کے ذریعے آپ اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو پلے کرنا چاہتے ہیں, اور اب وہ موبائل کی, آپ کے موبائل پر چلنے والی ویڈیو جس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں ویڈیو کال کے ذریعے, وہ بھی سن سکیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صرف میوٹ پر یا تو آواز سنتے تھے جن کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں کال کے ذریعے, یا پھر دوسری جانب سے آنے والا کوئی بھی ساؤنڈ ہے. اب آپ کے موبائل پر پلے ہونے والا ساؤنڈ کال کے ذریعے دوسری طرف نہیں جاتا تھا, اب یہ ساؤنڈ بھی یعنی کہ آپ نے کسی کو ہوگا. ویڈیو کال پہ لیا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنے فون سے گانا سناتا ہوں, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اب ذرا جب ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو نئی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آ رہی ہے, تو ہم ذرا رخ کرتے ہیں امریکہ کا کہ امریکہ نے کیا کیا جی. ایل ای ڈی, ایک بڑا ڈفرینٹ سا ایل ای ڈی جو ہے ایل ای ڈی شو دکھایا, اور اس میں کیا ہے جی, کنزیومر الیکٹرک شو ہے یہ, اور یہ ایک ایسا دنیا کا پہلا ڈسپلے ہے جو انتہائی شفاف ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس کے آر پار جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے اگر یہ اسکرین آف ہو اور سائڈ پہ کوئی فریم نہیں ہے. اب دیکھیں, اور اس میں ریئل ٹائم میں جو محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے, لگتا ہے کہ یہ سامنے جو ایکٹیویٹی ہے وہ 2D یا 3D میں ہو رہی ہے, آپ کے اسکرین پہ نہیں چل رہا, کیونکہ اسکرین تو شاید اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس میں سے آپ کو اسکرین کا جو شائبہ ہے وہ نہیں محسوس ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کے نظارے سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں ٹرانسپیرنٹ مچھلیاں ہوں یا پھر انسان نے جو ٹرانسپیرنٹ چیزیں تخلیق کی ہیں. موبائل کا کانسیپٹ بھی آیا تھا ٹرانسپیرنٹ موبائل کا, کہ آپ اس میں صرف آپ کی اپلیکیشنز کے جو آئیکانس ہیں صرف وہ نظر آئیں گے آپ کو, اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اتنے بڑے اسکیل پر اور پلازما کریٹ کرنا, اور اس پلازما میں صرف آپ کو امیجز نظر آئیں گے, باقی اس کی اسکرین یا پھر وہ جو ایک ٹیلی ویژن کی اسکرین ہوتی ہے, موبائل کی اسکرین ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آئے گی. بالکل جناب, اس کا فریم نظر نہیں آئے گا. رضوان, ہم اکثر اوقات لوگوں سے کہتے سنتے ہیں کہ اب تمہارے میں کوئی جذبات, کوئی احساس نہیں رہے, بالکل روبوٹ بن گئے, بے حس ہو گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جو اب الیکٹریفیکیشن سے چیزیں بنتی ہیں نا, جو مصنوعی اشیاء ہوتی ہیں ان کے بھی احساس ہیں. تو ابھی بھی اگر کوئی انسان احساس نہ کرے نا, تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب تو مشینوں کے بھی احساس ہیں, تمہارے اندر احساس کیوں نہیں رہا. جنوبی کوریا کا رخ کرتے ہیں جہاں سائنسدانوں نے انسانوں کی زبان جیسی ایک الیکٹرک زبان ایجاد کی ہے جو کہ اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. اور یہ زبان جو ایجاد کی گئی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. اب بتاتے چلیں کہ یہ تحقیق اور طبی ایجادات کی دنیا میں جنوبی کوریا کے جو سائنسدان ہیں ان کی یہ نئی پیش رفت ہے. یہ وہ زبان نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسے گفتگو کرتے ہو. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک انسان کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان کو نبرد آزمانا پڑتا ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کے بال جھڑ جائیں تو وہ بال لگوا سکتا ہے, کسی کے خدا نخواستہ اگر بازو انجرڈ ہو جائے, کاٹنا پڑے یا ٹانگ کاٹنا پڑے, تو اس کے بعد آرٹیفیشل جو امپلانٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں سہولت آ جاتی ہے. اب یہ ایسی ہی زبان ہے, الیکٹرک زبان تیار کی ہے جو انسانی ذائقے کے احساس کی طرح کام کر سکتی ہے. یہ جدید الیکٹرک زبان کھانے, مشروبات اور دوا سازی جیسے مختلف شعبوں میں امکانات بڑھا رہی ہے. رضوان, جس طرح ہم نے احساس کے حوالے سے بات کی, تو جو ہمارے شاعر ہوتے ہیں نا بڑے حساس ہوتے ہیں, ہمارے احساسات کو سمجھتے ہیں. کوئی جب ہم شاعری سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی شاید جذبات کی عکاسی کریں. اکثر ہم اپنی تصویر لگاتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے وہ شاعر جن کی غزلیں ہوں, ان کے نغمے ہوں, جب ہم مہدی حسن کی آواز میں سنیں, رونا لیلا کی آواز میں سنیں, غلام علی خان جیسے عظیم گلوکار ان کو گاتے ہیں, تو پھر وہ کلام کیسا ہوگا اور اس کلام کو تخلیق کرنے والا کیسا ہوگا. اور محبت کے جذبے کو جس طرح شاعری میں احمد فراز نے بیان کیا
मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और उस तरह उसको जस्टिफाई कर सका। मोहब्बत से भरी हुई शायरी अहमद फराज की, और अहमद फराज की शायरी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की। काफी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और हम बात कर रहे थे शायर की, इनकलाबी शायर, तरक्की पसंद शायर अहमद फराज। आज उनका 93वां यौम पैदाइश है। हसन फारूक की रिपोर्ट देखते हैं। उर्दू अदब के नामवर शायर अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। वो ना सिर्फ अल्फाज के मालिक थे बल्कि सहर अंगेज शख्सियत के मालिक भी थे। उनकी शायरी में खूबसूरती और गहराई का एक अनोखा इम्तजाज है, जहाँ हर शेर अपने अंदर जज्बात की एक कायनात लिए दिखाई देता है। तुझे है अपने सितम का हलाल वैसे ही, हमारे दोष पे सर था बवाल वैसे ही, हमारे दोष पे सर था बवाल वैसे ही, चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, तो आ गया है तुम्हारा ख्याल। अहमद फराज की गज़लें अक्सर मोहब्बत, आरजू और गौर फिक्र के मौज़ूआत के गिर्द घूमती हैं। अहमद फराज की शायरी रोमान और मोहब्बत के मौज़ूआत से मुज़य्यन है। मोहब्बत के बारे में उनकी शायरी तसव्वुर के दायरे तक महदूद नहीं है। अहमद फराज अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन भी थे और उन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। अहमद फराज 25 अगस्त 2008